أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی آل عمران کی آیت نمبر 46، 47 اور 48۔
ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازو میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا؟ اس نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ جو 4 اپریل 2025 میں پڑھا تھا، خاکسار نے اس خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ قادیان کے ایک مربی مولانا ہادی علی چودھری صاحب کا ایک مضمون جو انہوں نے لکھا ہے، جس کا عنوان ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا ہے، یہ ملہم نہیں لکھا ہوا ہے جس پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی۔ تو جناب مولانا ہادی علی چودھری صاحب کا یہ مضمون کینیڈا غزٹ جو ہے اس کا فروری کا جو شمارہ ہے اس میں شائع ہوا۔ تو یہ شمارہ کسی طرح میرے پاس بھی پہنچ گیا، تو میں نے اس مضمون کو پڑھا۔ اس کے بعد پھر میں نے چاہا ہے کہ ہادی علی چودھری نے جو اپنے اس مضمون میں جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، تو میں ہادی علی چودھری صاحب کے ان جھوٹوں کو بھی بے نقاب کروں اور اصل حقیقت جو ہے لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ جماعتی احمدیہ قادیان کے جعلی خلیفوں اور ان کے مولوی جو ہیں، ان کے پاس کوئی سچائی تو ہے نہیں ہے۔ اب جو غلطیاں یہ کر بیٹھے ہیں، یہ جرائم جن کا یہ ارتکاب کر چکے ہیں، ان کی پردہ پوشی کے لیے اسی قسم کے یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، جیسا کہ جناب مولانا ہادی علی چودھری صاحب نے اپنے اس مضمون میں، جس کا عنوان ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یعنی ذکی غلام کے آگے لڑکا لکھا ہوا ہے، مرزا غلام صاحب نے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس مضمون میں جیسے کہ ہادی علی چودھری صاحب نے جھوٹ بولے ہیں، تو خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے یعنی 4 اپریل 2025 میں ہادی علی چودھری صاحب کے اس مضمون کا جواب دیا تھا، اور اس کا نام تھا حصہ اول۔ تو خاکسار آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 159 اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اب خاکسار ہادی علی چودھری صاحب کے اسی مضمون کے حوالہ سے کچھ لوگوں کو باتیں بتائے گا، اور بتائے گا کہ کیسے کیسے مولانا ہادی علی چودھری صاحب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ تو کچھ باتیں تو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا دی تھیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دہرائی بھی کروں گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے کچھ بتاؤں گا۔ مولانا ہادی علی چودھری صاحب اپنے مضمون بعنوان ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا میں فرماتے ہیں، ان کے بیانیہ میں درج ذیل 3 دعوی کیے گئے ہیں۔ ان کے بیانیہ میں تو انہوں نے اس عاجز کا نام نہیں لیا، اور جماعتی احمدیہ قادیان کے یہ نام نہاد جعلی خلیفہ جو ہے، اس کے مولوی سارے جانتے ہیں کہ خاکسار کا ہی موعظ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ ہے جماعت احمدیہ میں، اور خاکسار عرصہ 20-21 سال سے ان کے آگے کھڑا ہوا ہے، تو یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے، جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے کر کے مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضے کر کے یہ سارے احمدیت میں سب دجل اور فریب کیے ہوئے ہیں۔ تو خاکسار نے، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو سب کچھ بتا دیا اور مامور کیا۔ 22 دسمبر 1983 کی باتیں ہیں۔ تو یہ تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں میں موجود ہے، اور جو دوست اس کتاب کے مقدمہ میں میرے اس سارے واقعہ کا جاننا چاہیں، جو نہیں جانتے، تو وہ خاکسار کی یہ کتاب غلام مسیح الزماں، اس کا جو مقدمہ ہے اس میں ساری باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو آج میں یعنی ہادی علی چودھری صاحب یہ جو ایک ذکی غلام تجھے ملے گا مضمون جو لکھتی ہیں،
میرا نام لیے بغیر وہ کہتے ہیں ان کے اس بیانیے سے مراد ہو میں ہی مراد ہوں، تو باہر وہ نام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ وہ لکھتے ہیں سامعین کرام، ان کے اس بیانیے میں درجہ ذیل 3 دعوی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، چونکہ حضور علیہ السلام کو 1907 تک الہام ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1907 تک بہرحال وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ وہ لڑکا سے مراد یہ ہے کہ غلام پیدا نہیں ہوا۔ وہاں پر اس پیشگوئی میں 2 وجودوں کی خبر ہے، 2 پیشگوئیاں ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو یہاں پر جو ذکی غلام ہے وہی موعود نشانی رحمت ہے، وہی موعود ذکی غلام، وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی۔ تو وہاں پر لڑکے کے حوالے سے تو کوئی تنازع نہیں اس عاجز اور جماعتی قادیان کے درمیان، کیونکہ لڑکے کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا تھا ملہم کو کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہ اس الہامی پیشگوئی میں جو ان پر نازل ہوئی چلہ ہوشیارپور میں، نہ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وحی میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی اللہ نے اظہار نہیں فرمایا کہ یہ غلام کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا۔ ہر چیز کو اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھا۔ تو ہادی علی صاحب لکھتے ہیں کہ چونکہ حضور صاحب کو 1907 تک الہام ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1907 تک بہرحال وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ غلام پیدا نہیں ہوا۔ یہ میرے دعوی ہیں، وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے اس بیانیہ میں، یعنی اس عاجز کے بیانیہ میں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں نا، پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے یہ پیشگوئی مسلم موعود ایک تنازع ہے، اس کا کون اصل حقیقی مصداق ہے یہ تو تصفیہ طلب بات ہے۔ تو یہ جناب 1914 سے جماعت پر قبضہ کر کے 1944 میں جھوٹے دعویٰ کر کے مسلم موعود بن کے بیٹھ گیا۔ اب ان کو چاہیے تھا یہاں پر لکھتے مرزا بشیر الدین محمد 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے، یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تم تو پیشگی کو ٹھوک کے بیٹھے ہوئے اس پر۔ مطلب کہ وہ مسلم موعود تو مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں اللہ نے، اس نے تو 6-7 نمبر 1907 کے بعد جماعتی احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ ابھی میں بتا چکا ہوں کہاں پیدا ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، یہ سب باتیں اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھی۔ ملہم کو اس بات کی کوئی خبر نہیں دی، لڑکی کے متعلق دے دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا۔ بہرحال یہاں پر لکھتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے دعوے کرنے والا جھوٹا دعوے کر کے چلا گیا، یہ جماعت قادیان جھوٹے دعوے مولوی وغیرہ ٹھوک کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، یہ انصاف تھا۔ حادی چودھری صاحب اگر آپ ایسا لکھتے تو پھر ٹھیک تھا۔ ابھی ہاں ایک متنازع ایک بات ہے، ایک مدعی کھڑا ہوا ہے اس وقت جماعتی احمدیہ میں، اور قادیانی جماعت کا جو عقیدہ ہے اس میں اختلاف ہے، یہ معاملہ تصفیہ طلب ہے۔ آپ کو لکھنا چاہیے تھا، اگر آپ جانبدار ہوتے، متقی ہوتے، تو یہ لکھتے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لہٰذا آپ اس کے مصداق نہیں تھے، یعنی میرا دعویٰ ہے، کیونکہ مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بشارت نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ دوسرا میرا دعویٰ ہے اور یہ بالکل سچا ہے۔ تیسری بات وہ لکھتے ہیں اپنے مضمون میں کہ غلام اور بیٹا 2 الگ الگ وجود شمار ہوتے ہیں۔ بالکل دو مرزا غلام صاحب نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ شروع میں وہ ان دونوں وجودوں کو، لڑکے اور غلام کو، ایک سمجھ بیٹھے تھے، تبھی انہوں نے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سمجھتے تھے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا لڑکے کے حوالے سے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا۔ اس لیے ملہم جو تھا، انسان تھا، بشر تھا، بڑا زبردست صاحب علم روحانی وجود تھے۔ وہ میری روحانی ماں ہیں۔ اکثر میں نے کہا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس عاجز کے شامل حال ہوا، پھر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میرے تک آئیں، اور ان کی برکات جو اس عاجز کے وجود میں آئیں، اس کے بعد محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ میرے وجود میں اللہ نے ظاہر فرمایا دنیا میں۔ اور چوتھے نمبر پر میرا بزرگ والد مرحوم چودھری شیر محمد جمبا صاحب کی وہ دعائیں جو ہیں وہ کیا کرتا تھا تنہائی میں، اور لوگ گواہ ہیں، بارہا میں بتا چکا ہوں، ان دعاؤں کا بھی یہ اثر ہے کہ اس نے
پتہ نہیں کتنی وہ کس طرح دعائیں کرتا رہا زندگی میں، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور وہ چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت ماؤد اور ذکی غلام مرزا غلام صاحب پر جس کا انکشاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا جس کی بشارت دی ملہم مرزا غلام صاحب کو، اس پیش گوئی کو اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم جناب چودھری شیر محمد جمبا صاحب کی دعائیں قبول فرماتے ہوئے اس کے چھوٹے یتیم بچے کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں شروع میں یہی سمجھا کہ یہ غلام اور لڑکا ایک ہی وجود ہیں، تبھی انہوں نے لا علمی میں ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا جب اشاعت ہوئی اس پیش گوئی کی۔ آگے وہ لکھتے ہیں مولانا ہادی علی چودھری صاحب، یعنی اس پیش گوئی میں بیٹا ایک الگ وجود ہے اور غلام الگ، بس یہ غلام آپ علیہ السلام کی ضروریت سے نہیں ہونا تھا۔ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ میں کیا، ہادی علی چودھری صاحب، میں پوری جماعت احمدیہ قادیان کے جعلی اس خلیفے کو بھی اور پورے علماء کو اور پورے لاہوریوں کے جو علماء وغیرہ بنے بنتے جتنے بھی احمدی لوگ ہیں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں دیکھیں وہ ذکی غلام، وہ مسلم موت، تو ہم نے اس وہی الہی جس کو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر نازل فرمایا تھا ذکی غلام کے حوالے سے، جس کا سلسلہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نمبر 7 تک جاری رہا۔ یہ 12-13 الہام بنتے ہیں، مبشر الہامات ہیں۔ یہ ذکی غلام، یہ مسلم موت، تو ان الہاموں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے بھی وہ کیا ہے، کب پیدا ہوگا، وہ کون ہوگا، یہ سب باتیں ان الہاموں میں پتہ لگتا ہے ہمیں۔ اللہ نے سب انکشافات اس عاجز پر فرمائے ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ قادیان کا جھوٹا مسلم موت بنا پھرتا تھا، اس کو بھی پتہ نہ لگا۔ تفسیر کبیر لکھتا رہا، لوگ لکھتے رہے یا مولوی لکھتے رہے، کیا کرتا رہا، اور قبضہ کر کے جماعت پر جھوٹے دعوے کیے، سب کوئی کرتا رہا، لیکن اس کو یہ علم نہ ہوا کہ یہ مئو ذکی غلام تو اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا دیا ہی نہیں میرے والد کو، تو میں کس بات کے دعوے کرتا پھر رہا ہوں مسلم موت ہونے کو۔ یہی ذکی غلام، یہی موت نشان رحمت ہے جس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں مسلم موت کے الفاظ یا ٹائٹل استعمال فرمایا۔ مسلم موت کے الفاظ الہامی نہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے اپنا دیا ہوا ٹائٹل ہے اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو، جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت دی تھی۔ تو یہ میں نے عبارتیں پڑھی ہیں، یہ جو 3 دعوی وہ کر رہے ہیں بیان اپنے مضمون میں، تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے شروع میں لکھا ہے ان کے اس بیانیہ میں، بیانیہ سے مراد یہ عبدالغفار جمبا ہے، اور تو باقی جو انہوں نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، یہی میرے 3 دعوے ہیں اور بالکل سچ ہیں۔ جب بھی کوئی قادیانی مولوی یا ان کا جعلی خلیفہ کوئی میرے ساتھ بات کرنا چاہے، ہمہ وقت میں میدان میں کھڑا ہو کر للکار رہا ہوں ان کو، لیکن ان پر موت وارد ہے، یہ مر چکے ہیں کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی حق اور سچ نہیں ہے، جھوٹے دعوے کیے، جھوٹے جماعت پر قبضے کیے اور احمدیت کا کچھ سے کچھ بنا دیا۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اگر یہ رحم کے قابل ہیں، ورنہ ان کی شر سے احمدیت کو بھی بچائے اور اسلام کو بھی بچائے۔ آگے سامعین کرام لکھتے ہیں اپنا ہادی چودھری صاحب، پہلا دعویٰ، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں دہرا رہا ہوں، اگرچہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ جو میرا ہے 4 اپریل 2025 کے، اس میں بہت ساری باتیں میں بتا چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اگلی باتیں بتانے سے پہلے میں ان باتوں کو بھی دہرا دوں سامعین کے آگے۔ مولانا ہادی علی صاحب لکھتے ہیں پہلا دعویٰ کہ چونکہ حضور صاحب کو یہ الہام 1907 تک ہوتا رہا ہے، اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1907 تک بہرحال وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، وہ غلام پیدا نہیں ہوا۔ میں تصحیح کر دیتا ہوں، وہ لکھتے ہیں وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکے تو جھگڑا ہی نہیں، لڑکے کے متعلق اللہ نے فرما دیا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، اللہ نے صاحب بتا دیا۔ غلام کے متعلق اللہ نے کچھ نہیں فرمایا معلوم کو کہ یہ کون ہوگا، تیرا لڑکا ہوگا، تیری جسمانی نسل سے ہوگا یا تیرے پیروکاروں میں سے ہوگا، ہر چیز کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور اس لیے رکھا اس کا خطبہ جمعہ میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور اس کے ماننے والوں کی ازمائش کرنی تھی، یہ کرتے گئے ہیں مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد، تو وہی کچھ کیا جو اللہ کو پتہ تھا بھی انہوں نے یہ کام کرنے ہیں، مرزا صاحب کی اولاد نے یہ جھوٹے دعوے کرنے ہیں تو وہ کر دیے، اللہ کو تو ازل سے پتہ ہے ان باتوں کا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی میری طرف وہ منسوب کرتے ہیں نا لیے بغیر کہ 1907 تک بہرحال وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، ایسا اصول تو کہیں نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں، لہٰذا ان کے اس دعویٰ پر، یعنی اس عاجز کے دعویٰ پر یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ اصول لیا کہاں سے ہے۔ سامعین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں، اس لیکچر میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ میں نے
پڑھ کے سنائی تھیں قرآن کریم کی وہ آیات، یعنی 8 جگہ پر یہ مثال ملتی ہیں، 2 سورت مریم میں، 2 سورت آل عمران میں، یعنی مریم اور ذکر علیہ السلام کی بات ملتی ہے. پھر اس کے بعد سورت صفات، سورت ہود اور سورت الحجر اور سورت زاریات میں ان باتوں کا ہمیں خبر ملتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے نبی کو، کسی ولی کو، کسی غلام کی بشارت دی تو بشارت کے وقت وہ غلام ان کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ غلام بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں، چونکہ نبی سچے ہوتے ہیں، ان پر جو الہام مبشر نازل ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں. ظاہر جب ان کو بشارت ملتی ہے تو اس کی بشارت کے بعد وہ غلام ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں پیدا کیے تھے. اور قرآن کریم سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. 8 جگہ 8 مثالیں میں نے دی تھیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اور میں سامعین کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہادی علی چودھری صاحب کا یہ وہ مضمون ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو، شروع میں آپ لوگوں کو دکھانا بھول گیا، اب دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ مضمون ہے. 5 صفحے ہیں اس کے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو آگے وہ میرے حوالے سے بات کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اصول کہاں سے لیا جناب؟ یہ اصول وہیں سے لیا جہاں سے مرزا غلام صاحب نے وفات مسیح کا اصول لیا تھا. پتہ ہے آپ کو 1 صدی قبل کیا تماشا تھا؟ پوری امت محمدیہ یہ دعوے کر کے بیٹھی ہوئی تھی یا مان کے بیٹھی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر چلے گئے ہیں، آخری زمانے میں وہ آئیں گے. مرزا غلام صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا، چونکہ وہ امت مسلمہ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ان کو کوئی خبر نہیں تھی جب تک اللہ نے نہیں ان کو بتایا. جب براہین احمدیہ لکھی تو انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا اس کتاب میں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر گئے ہوئے ہیں، وہی آئیں گے، میں تو راہ صاف کرنے والا ہوں اس سے پہلے. تو جب اللہ نے پھر ان کو خبر دی 1890 کے آخر میں اور 1891 کے شروع میں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو وہ تو فوت ہو چکا ہے. اچھا، میں ہادی علی چودھری صاحب جو مجھ سے پوچھتے ہوئے ہیں کہ لہٰذا ان کے دعوے پر یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ اصول لیا کہاں سے ہے، تو میں جواباً یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے وہیں سے لیا ہے جہاں سے مرزا غلام صاحب نے وفات مسیح کے اصول لیے تھے قرآن کریم سے. 30 آیات انہوں نے لے کر انہوں نے پڑھا تدبر سے، پہلے نہیں ان کو پتہ لگا، پڑھ کے لوگوں کے آگے رکھ دیں. یہ ازالہ وہام میں وہ ساری آیات ملتی ہیں، یہ سارا توضیح مرام اس میں چیزیں آتی ہیں. تو ہادی علی چودھری صاحب، تو یہ اصول میں نے بھی اسی قرآن کریم سے لیا ہے. اور خاک سار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ 8 جگہ پر آپ لوگوں کو پڑھ کے تو تھوڑی سنائی تھی. تو یہ اصول وہیں سے لیا ہوا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں، مولانا ہادی علی صاحب لکھتے ہیں، کیا قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی اصول بتایا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسا بتایا ہے کہ جب تک خبر دی جاتی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوا ہوتا. ہادی علی چودھری صاحب اور تمام قادیانی علماء اور جعلی خلیفہ صاحب اور اسلام امیر جو ہے ان کا، لاہوریوں کا، ان کے عالم ہے، سب سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں یہ وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے ہمیں. اللہ نے مجھے خبر دی ہے، ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو خبر دی تھی کہ وفات مسیح وہ ہو چکی ہے. اس سے پہلے تو وہ خود براہین احمدیہ میں اس کو حیات مسیح کا عقیدہ لکھتے رہے. پھر اللہ نے ان کو خبر دی، اسی مجھے بھی خبر دی کہ اے عبدالغفار دیکھ میری وہی جو میں نے مرزا غلام پر نازل فرمائی ہے ذکی غلام کے حوالہ سے، کھول کے اللہ نے مجھے بتایا، دیکھ وہ وہی تو مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کا سلسلہ 14 جون 1899 کو ختم ہو گیا تھا. میں وہی وہ نازل کرتا رہا ہوں اس پر. 6-7 نومبر 1907 کے نازل کرتا رہا ہوں وہ الہام ذکی غلام کی بشارتوں. اور بشارت کے وقت تو وہ بندہ ہوتا ہی نہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ نے مجھے کھول کے بتایا کہ دیکھ یہ وہی میں نے سب کچھ میں نے بالواسطہ رنگ میں ملہم پر ظاہر کر دیا تھا کہ یہ تیرا لڑکا نہیں ہے، لیکن صاف نہیں بتایا لڑکے کی طرح کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اسی طرح ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ نے صاف نہیں بتایا ملہم کو کہ اے میرے بندے، اے میرے ملہم، یہ ذکی غلام تیرا کوئی نہ جسمانی نسل سے ہوگا اور نہ تیری جسمانی نسل سے ہوگا. اس کی باتیں اللہ نے کھول کے نہیں بتائیں، اس لیے نہیں بتائیں کہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور اس کے ماننے والے کوئی وہ جو ہوتے ہیں نا، کافی لوگ ہوتے ہیں ہائی مطلب کہ دنیا پرست سے لوگ، مولوی ٹائپ ایسے، ان کی اللہ نے خاص کر آزمائش کرنی تھی اور عام احمدیوں کو بھی کرنی تھی کہ وہ کرتے کیا ہیں بعد میں، میری وحی کو فالو کرتے ہیں، قرآن کریم کو فالو کرتے ہیں، یا دنیا پرستی کے پیچھے لگ مرزا بشیر الدین محمود کے پیچھے وہ چلتے ہیں. تو یہ ساری آزمائشیں تھیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بالکل یہ خبر
قرآن کریم میں ملتی ہے، اور اللہ نے مجھ پر انکشاف فرمایا ہے مولانا ہادی علی صاحب، اور وہی میں نے یہ کتاب جو ہے میری، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں جو میں نے مرزا طاہر کے آگے وہ لکھے تھے خط. تو اور یہ میں ان کے وفات سے پہلے، بلکہ یہ تو 1993 اپریل میں نے یہ مضمون غلام مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشی کا تجزیہ اور اس کی عقیدت میں نے بھیج دیا تھا. اور جب ان کو ملا تو بڑے غصے ہوئے، بڑے جلال میں آ گئے. حالانکہ 5 غالباً دسمبر 1986 خطبہ جمعہ میں کہتا ہے کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنا بات کرنے کا، بتانے کا، نظریہ قائم کرنے کا. اتنے جھوٹے آدمی ہیں لوگ، لیکن نام لیتے ہیں کہ ہر انسان کو حق ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہی حق ہے، اور کوئی لوگ جماعت میں نہیں یہ کر سکتے. حالانکہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اتنے جھوٹے لوگ ہیں. مرزا غلام صاحب کے گھر میں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. آگے مولانا ہادی صاحب لکھتے ہیں اپنے مضمون میں، اسی طرح کے خود ساختہ اصول تو منکروں کے ہوتے ہیں. صرف سورت بنی اسرائیل کی آیات 91 سے 94 تک ہی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے کیا کیا اصول اور معیار تراش لیے تھے. منکرین ہی ہمیشہ تکذیب کے لیے جھوٹے اصول بناتے ہیں. ان کی تقدیر بھی یہی ہے. سچ جھوٹ کو مٹاتا ہے، سچ کو جھوٹ سے مٹایا نہیں جا سکتا. حادری چودھری صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ان باتوں کا ویسے تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں جواب آپ کو دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل کی جو آیات 91 سے 94 ہے، میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان لوگوں کو وہ آیات دکھا چکا ہوں. اس وقت بھی میرے پاس ہیں، اس وقت بھی وہ آیات میں نے دکھائی ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں. یہ دیکھ لیں سامنے کرام، میں نے ان آیات تو عربی میں نہیں پڑھی تھی، وقت بچانے کے لیے ترجمہ پڑھا تھا. یہ جو منکرین تھے مکہ میں، یہ آسم کے مخالفین، انہوں نے اس کے ہمارا تو بحث اور معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتے تھے نا، یہ تو باتیں کچھ اور ہیں. وہ جو معیار مانگ رہے تھے، میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرا اور قادیانی جماعت کا، یہ جال سازوں کا تو جھگڑا صرف اتنی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار، ان لوگوں سے پوچھ کہ جب بشارت ہوتی ہے تو جس کی بشارت دی جا رہی ہو وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. وہ موعود جو ہوتا ہے مبشر یا غلام، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کا آخری لڑکا جو چوتھا ان کے بقول تھا پیدا ہوا. اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوئی ان کے گھر میں. تو ان سے پوچھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ان سے پوچھ کہ یہ میں الہام تو 1907 تک نازل کرتا رہا ہوں، 6-7 نومبر 1907 تک. تو یہ بشارتیں تو اس ذکی غلام کی اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 1907 تک جاری رہیں، نومبر 1907 تک. تو یہ کس کی بشارتیں ہو رہی تھیں؟ یہ اس جال ساز کی نہیں ہو رہی تھیں جو 12 جنوری 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں نصرت جہاں بیگم کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اس کے متعلق نہیں ہو رہی تھی. یہ تو الہام بتا رہے ہیں، مبشر الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، وہ بتا رہا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا. وہ جال ساز مسلم کے دعوے کر کے بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنی وطین قطع کروائی. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہادی صاحب منکرین ہمیشہ تکذیب کے لیے جھوٹے اصول بناتے ہیں، یہ مکہ کے مخالفین نے بنائے تھے. اس عاجز کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ بشارت جب ہوتی ہے تو وہ مبشر دنیا میں ابھی آیا ہوا نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور جب مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کو تو کوئی لڑکا ہی نہیں تھا. اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. اور شروع میں بتا دیا میں، اگر اللہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں اس کو پیدا کر سکتا تھا. یعنی مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا ہونے والے کسی فرد کو اس پیشگو کا مصداق اللہ بنا سکتا تھا. میں کھول کے بتا رہا ہوں. اور اگر اللہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والے کے گھر میں، کسی بزرگ کے، کسی نیک مومن کے گھر میں وہ پیدا کر سکتا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کے والد چودھری شیر محمد جمبا صاحب کے گھر میں یہ یتیم بچہ پیدا کر دیا. یہ وہی موعود نشان رحمت ہے، یہ وہی موعود ذکی غلام ہے جو چودھری شیر محمد جمبا صاحب کے گھر میں 24 فروری 1954 کو پیدا ہوا تھا، جس کو مرزا غلام احمد محمدی مریم اپنی اولاد میں ڈھونڈتی رہی. ساری زندگی وہ ڈھونڈتے رہے اپنے گھر میں. جس بچے پر بھی وہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ اس بچے کو فوت کر لیتا تھا. اور جن بچوں کو پھر تفاول کے طور پر نام رکھنے شروع کر دیے، اور جن کے بچوں کے تفاول کے طور پر نام رکھے وہ فوت نہ ہوئے، انہوں نے لمبی عمریں پائیں.
بڑے ہو گئے. انہیں میں سے ایک بچہ بڑا تھا مرزا بشیر الدین محمود, اس نے جھوٹے دعوے کیے مسلم موت کے, اور مبارک احمد پر بھی ہاتھ رکھا مرزا صاحب نے کہ یہ وہ 3 کو 4 کرنے والا, اللہ نے اس کو حفاظت کر لیا جب وہ 7 سال کا تھا. تو میں بہت ساری باتیں بتا چکا ہوں. ایک بات وہ کہتے ہیں کہ سچ جھوٹ کو مٹاتا ہے, سچ کو جھوٹ سے نہیں مٹایا جا سکتا. یہ بھی آپ غلط بات کر رہے ہیں. حادری چودھری صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں حیات مسیح کا عقیدہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے, کوئی سچائی نہیں اس میں. 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب میری روحانی ماں نے کھول کھول کے لوگوں کو بتا دیا کہ قرآن کریم مسیح عیسیٰ ابن مریم کو وفات یافتہ قرار دیتا ہے, وہ فوت ہو چکا ہے. لیکن یہ حیات مسیح کا عقیدہ آج تک بھی قائم ہے دنیا میں, مٹ گیا. جبکہ یہ سچائی یہ تھی کہ وفات مسیح, تو وہ بیچاری وقتی طور پر وہ سچائی کامیاب نہیں ہوتی. وہ ہاں بالآخر سچائی اپنا کام کرتی ہے, آخر پر جا کے سچائی ضرور کامیاب ہوتی ہے, لیکن شروع میں قطعاً سچائی کو وہ عزت نہیں ملتی یا اس کو کامیابی نہیں ملتی. وہ ہوتی سچ ہے لیکن وہ نہیں ملتی, لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے 1 صدی قبل بتانے کے باوجود امت محمدیہ نے اس کی طرف یعنی کچھ لوگوں نے توجہ کی, لیکن اکثریت آج تک اسی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے پر ڈٹ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کا یہ کہنا سچ جھوٹ کو مٹاتا ہے, سچ کو جھوٹ نہیں مٹایا جا سکتا, یہ ٹھیک ہے آخر پہ یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن شروع میں سچائی کو لوگ قبول نہیں کرتے, اس کو اس طرف توجہ نہیں دیتے اور جھوٹ پر قائم رہتے ہیں, اور جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسرا ختم نبوت کا عقیدہ ہے, ایک جھوٹا عقیدہ ہے, قطعاً اس میں کوئی سچائی نہیں. مرزا غلام صاحب بیان کر کے گئے ہیں اپنی کتابوں میں. پوری جماعت احمدیہ جو ہے, خواہ وہ لاہوری ہیں یا قادیانی ہیں, لیکن بہرحال جماعت احمدیہ جو ہے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے, ختم نبوت ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ جھوٹا عقیدہ ہے. مرزا غلام صاحب کھول کھول کے بتا کے گئے ہیں اپنی زندگی میں. اس کے باوجود ہی میں سامع کو کہتا ہوں, یہ جو حادری صاحب کہتے ہیں نا کہ سچ جھوٹ کو مٹاتا ہے, تو یہ اجرائے نبوت سچ ہے, تو کیا اجرائے نبوت نے ختم نبوت کو مٹا دیا؟ یعنی پوری امت کا ختم نبوت کا اتنا جھوٹا گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چل رہا ہے. اور اجرائے نبوت جو ہے سچا عقیدہ ہے, اس کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ حادری چودھری صاحب یہ جھوٹ آپ بول رہے ہیں کہ ان کی سچ جھوٹ کو مٹاتا ہے, سچ کو جھوٹ سے نہیں مٹایا جا سکتا. ہاں بالآخر سچ اپنا کام کرتا ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ختم نبوت کے جھوٹے عقائد بھی ختم ہو جائیں گے دنیا سے, لوگ چھوڑ دیں گے, اور حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے بھی لوگ چھوڑ دیں گے. ان کو سچائی کی طرف آنا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ ابن مریم جو موسوی سلسلے کا ہے, جو موسوی مریم کے گھر میں پیدا ہوا تھا, یعنی بن باپ پیدا ہوا تھا, ذکی غلام یا نشان رحمت کہہ لیں, اس کا رحمت من نام اللہ اس کو فرماتا ہے, آیات للناس بھی فرماتا ہے, لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا, وہ کان امر مقضیہ. تو وہ فوت ہو چکا ہے, وہ زندہ نہیں ہے. اس کی طرف آئیں گے لیکن اپنے وقت کے بعد. لیکن شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے عقائد ہی پمپ رہے ہیں دن رات. پوری امت مسلمہ اور عیسائی تو ان کو خود وہ بیچارے عیسائی تو بیچارے وہ مسیح سب نے ان پر یہ ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ خدا کا نعوذ باللہ بیٹا تھا. سب جھوٹ ہے, اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. خدا بیٹوں سے پاک ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو ساری صورت اخلاص میں اللہ نے بیان فرمایا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ سچ جھوٹ کو مٹاتا ہے, سچ کو جھوٹ سے مٹایا نہیں جاتا. شروع میں صرف جھوٹ کی طرف لوگ توجہ کرتے ہیں. حادری چودھری صاحب سچ بیچارہ ایسے ہی پھرتا ہے جیسے میں پھر رہا ہوں آج, جیسے 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب پھرتے رہے ہیں, اپنا بانگے بلند اپنا دعویٰ کرتے اور سچ بتاتے, لوگ توجہ ہی نہیں کرتے سچ کی طرف. تو آگے مولانا صاحب لکھتے ہیں, مولانا صاحب یہ بات, یہ جو نئی باتیں اب میں بتاؤں گا, تو یہاں تک تو میں پہلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں باتیں بتا چکا ہوں. آگے میں چاہتا ہوں بتا دوں کہ مولانا صاحب آگے فرماتے ہیں اپنے مضمون میں, یہ بات کہ 1907 تک یہ پیش ہوئی دہرائی جاتی رہی, اس لیے وہ موعود پیدا نہیں ہوا. بالکل سچی بات ہے, نہیں پیدا ہوا. یہ قرآن کریم حق اور سچ ہے, اس میں یہ ثابت ہوتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں یہ تو پیشگوئی کو دلانے کی محض ایک جھوٹی جسارت ہے. حادی چاہ یہ جھوٹی جسارت نہیں, 30 آیات قرآن سے نکال کر مخالفوں کے آگے رکھ دینا, کیا یہ حیات مسیح کے عقیدے کی جھوٹے عقیدے کو یہ دھندلا کرنے والی کہ محض ایک جھوٹی جسارت تھی مرزا غلام صاحب کی کہ حق اور سچ تھا؟ تو مرزا صاحب کو تم نے خاک مانا ہے.
مرزا صاحب علیہ السلام کو مان کر تم یہ کیا گند پھیلاتے پھر رہے ہو اس عادت کی طرف؟ جس طرح 30 آیات کے ذریعے حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کو دفن کرنا دلیل کے ذریعے، یہ کوئی جھوٹی جسارت نہیں تھی مرزا غلام صاحب کی، ایسے ہی میری بھی یہ کوئی جھوٹی جسارت نہیں. میں کہتا ہوں کہ جب بشارت ہوتی ہے اس وقت تک وہ جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ایسی سچ ہے، یہ کوئی جھوٹی جسارت نہیں ہے. آگے وہ کہتے ہیں ہادی علی چودھری صاحب، جبکہ ایسی الہامات ایک اہم پیشگوئی کی عظمت قائم کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، پس بشارتوں کے نزول پر کوئی حد نہیں باندھی جا سکتی. سب جھوٹ بول رہے ہیں ہادی علی چودھری صاحب، سب جھوٹ ہے، فضول باتیں کر رہے ہیں. جہاں تک اس پیشگوئی کی عظمت کا تعلق ہے نا، وہ پیشگوئی خود ساری کچھ اللہ نے اس پیشگوئی میں بیان فرما دیا. تو یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ بشارتیں نازل فرما رہا تھا، یہ اس کی عظمت قائم کرنے کے لیے نہیں فرما رہا تھا، بلکہ ان مبشر الہامات میں اللہ تعالیٰ ملہم پر بالواسطہ رنگ میں ظاہر کر رہا تھا کہ وہ تو اس کی، اے میرے ملہم میں تو اس کی ابھی بشارتیں دے رہا ہوں، وہ تو ابھی پیدا ہونا ہے. لیکن یہ باتیں اللہ نے کھول کر محمدی مریم پر نہیں ظاہر فرمائیں، اس لیے کہ اللہ نے اس کے وفات کے بعد اس کی اولاد کی، اس کے ماننے والوں کی آزمائش کرنی تھی. تو جہاں تک عظمت کا تعلق ہے نا، اس پیشگوئی جو چلہ شہرپور میں نازل ہوئی تھی، جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہوگا. تو وہاں پر عظمت اللہ نے ساری کیا بتا دیا ملہم کو. تو یہ بشارتیں جو ہو رہی تھیں 6-7 تک، تو یہ عظمت قائم کرنے کے لیے بار بار نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بالواسطہ رنگ میں ملہم، بالواسطہ رنگ میں اللہ تعالیٰ ملہم کو بتا رہا تھا کہ اے میرے بندے، ابھی تک میں اس کی بشارت دے رہا ہوں. اس وجود نے، ذکی غلام نے، جس کے دیگر کافی صفاتی نام ہیں، حلیم غلام بھی اسی کا نام ہے، مظہر الحق والا یہ بھی اسی کا نام ہے. ذکی غلام تو اس کو مین پیشگوئی جو ہے اس میں بتا دیا ہے. حسین غلام بھی اللہ نے اس کو فرمایا ہے، شروع میں پہلا الہام ہی ان کا ہوا تھا کہ نان بشو کا بے غلام من حسین، اے میرے بندے میں تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتا ہوں. یہ سب سے پہلے 1881 میں الہام ہوا تھا. تو یہ ساری عظمت تو پہلے بیان ہو چکی ہے. بار بار مبشر الہامات کے دہرانے سے کا مطلب یہ تھا. ہادی علی چودھری صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی عزت سے میں آپ کا نام لے رہا ہوں. میں جس انداز سے میں باتیں کرتا ہوں میں اس سے بھی کر سکتا تھا. میں آپ کو بہرحال جو بھی آپ نے یہ گند مارا ہے اپنی مضمون میں، اس کا کھول کے بتا رہا ہوں کہ سب جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی میں بڑی عزت سے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ تقوی اختیار کریں. آپ نے ہادی چودھری صاحب مرنا ہے، میں نے بھی مرنا. قیامت کے دن آپ کا یہ مضمون بھی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوگا، تو یہ عاجز بھی وہاں پر کھڑا ہوگا محمد صلی اور مرزا غلام حسین کے قدموں میں، آپ بھی وہاں پہ ہوں گے. تو وہاں پر یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں کھول کے آپ کے مضمون کے حوالے سے، وہاں پر یہ باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ہادی علی ادھر آ، یہ جو مضمون لکھا تھا عبدالغفار زمبابی سامنے کھڑا ہوا ہے، تو یہ تو کھول کے بتا رہا تھا یہ سب جھوٹ بول رہا ہے ہادی علی چودھری نے، آپ نے مانا کیوں نہیں پھر؟ تو میں ہادی علی چودھری صاحب، مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے اندر تعصب جہالت بھری ہوئی ہے. آپ لوگ کہاں تقویٰ سے خالی ہیں، کبھی نہیں مانیں گے آپ لوگ، کیونکہ آپ کو اپنی دنیا پیاری ہے، آپ کو آخرت نہیں پیاری. آپ کدھر جائیں گے اگر حق مان لیں گے، سچ مانیں گے تو 1 منٹ میں جماعت سے، قادیان سے نکال کے آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس کو حق اور سچ کی خاطر جماعت سے نکال دیا جائے گا، وہ خوش نصیب ہوگا. اور جو اس جماعت میں اپنی دنیا کماتا رہے گا وہ بد قسمت اور بد نصیب انسان ہوگا. اب دیکھیں آپ پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہرحال میں بتا رہا تھا ہادی علی کہ بشارتوں پر حد نہیں لگائی جا سکتی. جناب حد تو آپ ہی لگ گئی جب اللہ نے بشارتوں دی اس موعود ذکی غلام کی، تو قرآن اس پہ حد لگا رہا ہے. بتا رہا ہے قرآن کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غلام کی بشارت دی، جب اللہ نے بشارت دی، یہ ثبوت ملتا ہے قرآن سے. میں دیکھیں نا، میں 8 جگہ سے گزشتہ خطبہ میں ثبوت دے چکا ہوں. تو جب وہ بشارت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہی نہیں. تو بار بار بشارتیں نازل کرنے کا مطلب یہ تھا، اللہ بالواسطہ رنگ میں ملہم کو بتا رہا تھا کہ میں تو ابھی اس کی بشارتیں دے رہا ہوں، یہ تیرا کوئی لڑکا شڑکا نہیں ہے، تیرے لڑکے پیدا ہونے ختم ہو گئے تھے. 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے بقول چوتھا لڑکا پیدا ہوا تھا، مبارک احمد. اس کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی نرینہ اولاد. تو بشارتیں 7-8 ہوتی رہی. یہ کس کی ہو رہی تھی؟ تو پیدا شدہ مضمون جو جال ساز تھا 12 جون 1899 کو پیدا ہو گیا تھا نصرت جہاں بیگم کے بدن سے، تو وہ جال ساز کے متعلق تو نہیں ہو رہی تھی. اچھا، یہ بتا دیا میں نے آپ کو. بشارتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ ان بشارتوں میں بتاتا ہے ملہم کو کہ یہ جس کی میں بشارتیں دے رہا ہوں ابھی اس نے پیدا ہونا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں مولانا صاحب، جیسے آسم نے اپنے بیٹے ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی وفات کے بعد امت کو بشارت دی تھی کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد تو کیا بشارتیں موت کے بعد بھی دی گئی ہیں اور دی جا سکتی ہیں۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں ہادی چودھری صاحب، اپنے کیوں عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ چونکہ 1907 تک یہ الہام ہوتا رہا ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کے بارے میں تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا پیدا۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، آپ ثابت کر دیں۔ ہاں، قرآن کریم کو جھٹلا کر، مرزا غلام صاحب کی وحی کو جھٹلا کر آپ جو چاہیں کرتے پھریں، جیسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی جماعت میں۔ ورنہ قرآن کریم جو محمد صاحب پر وحی نازل ہوئی اور وہی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، تم سب کو، قادیانیوں کو، لاہوریوں کو جھوٹا قرار دیتی ہے۔ تم جھوٹے لوگ ہو، گمراہ لوگ ہو۔ تو باقی یہاں تک جہاں تک آپ نے عاصم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے، تو اس کے حوالے سے یاد رکھیں کہ وہ عمومی بات عاصم نے فرمائی ہے۔ اس میں کہاں بشارت کا مطلب نکلتا ہے؟ بشارت کہاں آتی ہے وہاں پہ؟ وہ تو کہ عمومی بات عاصم نے لوگوں کو بتائی کہ اگر میرا یہ بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ عمومی بات ہے، وہاں پہ بشارت کا تو مسئلہ ہی کیوں نہیں۔ یہ تمہاری جال سازیاں ہیں، قادیانی مولویوں کی، یہ جال سازیاں کر کے لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا ہوگا۔ یہاں پر اس قسم کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بشارت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمایا کہ آپ کے رحم کے قابل ہیں، ورنہ آپ لوگ مردودوں سے احمدیت کو، اسلام کو بچائے۔ آگے لکھتے ہیں مولانا صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماؤد بیٹے سے پہلے ایک بیٹی اور پھر ایک بیٹا پیدا کر کے جو در حقیقت اس پیشگوئی کی مصداق نہیں تھے، ہر سمت اس پیشگوئی کی یاد دہانی، اہمیت اور عظمت قائم کر دی تھی، اسی طرح وہ اس پیشگوئی کو یاد دہانی، اہمیت اور عظمت کے لیے بار بار نازل فرماتا رہا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بل میں یہاں پر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ بیٹی پیدا ہوئی پہلے یا بیٹا پیدا، ان کو تعلق ہی کوئی نہیں تھا پیشگوئی مسلم موعود سے، تو اس لیے میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں کیونکہ ان کا پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا پیشگوئی موعود نشان رحمت سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس کی باتیں کر کے قادیانی مولوی لوگوں کو جالتے ہیں، لوگوں کو بس وسے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی باتیں کر کے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ مولوی تو یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس بیٹی کا اور اس بیٹی کا کوئی تعلق نہیں پیشگوئی چلا اشار میں جو نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کو الجھا رہا ہے بندہ۔ سامعین کرام، آگے وہ ہادی علی صاحب لکھتے ہیں، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو الہامات کی اس طرح سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فکرہ سو تجھے بشارت ہے کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، بریکٹ میں لڑکا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ یہاں تک بریکٹ وہ بند کر دیتے ہیں، شروع میں بریکٹ ڈالتے ہیں 100 سے پہلے۔ تو میں آگے لکھتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں پہلے پورا۔ بنیادی طور پر پیشگوئی مسلم موعود کا حصہ ہے۔ اگر ان متواتر الہامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسلم موعود، لیکن وہ یار بندہ وہ پیشگوئی تو متنازع ہے، وہ تو بندہ ہی نہیں پیدا ہوا ہے مرزا غلام سلم کر، اور تسی ایک جھوٹا جال ساز بندہ دعویٰ کر کے بہ گیا، ان تسی مان کے بیٹھے ہیں مسلم موعود، وہ بارے متعلق مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ مسلم، اب کبھی نام نہیں لیتے اس کا، حضرت مسلم موعود، حضرت مسلم موعود کہتے پھر۔ حضرت مسلم موعود تو تب بنے گا جب ثابت ہوگا وہ مسلم موعود۔ اللہ نے تو یہ مسلم موعود جو ہے بطور لڑکا جسمانی دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو، وہ حضرت مسلم موعود کیسے بن گئے؟ حضرت مسلم موعود تسی روا پایا 1944 ہوں تک، بلکہ 1944 سے ہی پہلے۔ مردودو، اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ تمہیں ایک بندہ خدا سے علم پا کر اللہ نے اس نے اس بندے پر انکشافات یہ فرمائے ہیں، وہ بتا رہا ہے کھول کے، اپنی عاقبات بچا لو، اس جھوٹ سے باز آ جاؤ۔ آگے وہ حادی کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مسلم موعود کا حصہ ہے۔ اگر ان متواتر الہامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسلم موعود کے بعد کسی وقت اس ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا، تو یہ پیشگوئی اس کے بعد میں آنے والے کو بھی حضرت مسیح عیسیٰ کے تخم، نسل، صلب اور ذریت میں جانے نہیں دیتی، جیسے کہ تم دھکے سے اپنے تخم میں لے کر بیٹھے ہوئے مرزا صاحب، یہ تمہاری دھکے شاہی ہے جو تم کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بتائے گا قیامت کے دن پہ، ادھر آؤ میں تمہیں دساں، میں الہام اس واسطے مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کو ختم کر کے یہ میں الہام نازل کرتا رہا تھا ذکی غلام کے، میں اس لیے نازل کر رہا تھا کہ وہ دھکے سے اس کو آپ لوگ بعد میں بناتے اس کی صلب میں سے۔ یہ تم لوگوں کے کارنامے ہیں جو تو کرتے پھر رہے ہو، اپنی عاقبت تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اتنا بڑا جھوٹ، بشارت ہو رہی ہے الہام میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مرزا غلام صاحب کی صلب، اچھا آپ صلب کا آگے نام لیتے ہیں، کبھی بھی ہو جن کا آپ نام لیں گے میں پڑھوں گا نام ان کا، کبھی بھی ان کے نام انہوں نے نہیں زندگی میں لیا
کہ جی اس الہام کی، جس سے میں بابانگ بلند لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبر دیا کہ اے عبدالغفار، وہ موت نشان رحمت، وہ ذکی غلام جس کی میں نے محمدی مرت مرزا غلام احمد کو چلہ و شارپ میں بشارت دی تھی، اس کا مصداق تو ہے، کیونکہ اللہ نے بنانا ہے، مجھے بتایا اس سے اللہ نے کہ تو ہے اس کا۔ اور پھر یہ صرف خالی یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، یہ اس کا قطعی علمی الہامی اور موعود ثبوت میرے پاس ہے۔ جب چاہے قادیانی جماعت کا کوئی بھی بندہ دیکھنا ثبوت، اس کو پڑھے، دیکھو کس طرح اللہ نے وہ نشانیاں پوری کر دی ہیں میری وجود میں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جس کو قادیانی جماعت مسلم موعود کہتی ہے، وہ مفتری تو اس دنیا میں چلا گیا، یہ نشانیاں تو اس کے قریب بھی نہیں آئیں۔ تو جس کے متعلق یہ جھوٹا دعویٰ اخراج مقاطعہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں قادیانی جماعت والے، اس کو اور اس کے بچوں کو اور اس کی پوری جماعت کے لوگوں کو، اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں لفظ بلفظ پوری فرما دی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک قادیانی جماعت کے نظر میں جو مفتی ہے جھوٹا ہے عبدالغفار جمبا، اس کے وجود میں تو یہ نشانیاں پوری ہو گئیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق، میں وہ پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا جگہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر، مظہر الحق اللہ کان اللہ نزل من السماء۔ یہ مین اس کی علم و معرفت سے متعلقہ یہ نشانیاں اس کی۔ یار عجیب بات ہے، میں قادیانی سے کہتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ جو تمہارا مفتری اللہ تھا، میں سمجھتا ہوں وہ مفتری تھا، اس نے جھوٹے دعوے مسلموں کے کیے، جماعت پر قبضہ کیا، 30 سال پھر وہ الہامی پیش ہوئی، ٹکڑوں کے ساتھ آگے رکھ کے لوگوں کے آگے، وہ لوگوں کا ذہن پڑھتا رہا بھی لوگوں کا کیا خیال ہے، 24 ذوالفقار کا خیال ہے اور لوگوں کا کیا خیال ہے۔ پھر 1944 میں ایک جھوٹی نفسانی خواب کی بنا پر دعویٰ ٹھوک دیا، فروری 1944 میں قادیان جا کر۔ تو مسئلہ یہ تو مفتری تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام تو بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام سم کو دیا ہی نہیں۔ دیکھنا اگر دینا ہوتا تو جب بشیر الدین پیدا ہوا اس کے بعد یہ الہامی بشارتیں ذکی غلام کے حوالے سے ختم ہو جاتی، ایک بھی الہامی بشارت نہ ہوتی مرزا غلام صاحب پر، تو پھر ہم مانتے کہ وہ شاید وہی ہوگا۔ پھر بھی سوال پیدا ہوتا کہ یہ ہے یا کوئی اور ہے، لیکن بہرحال بشارتیں الہامی مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ہوتا تو بشارتیں تو یعنی مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد کے خاتمہ کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، 6-7 نومبر 1907 تک، یہ 8 کم و بیش 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر ہوتی ہیں۔ وہی صفاتی نام جو چلہ ہوشیارپور میں مفصل الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس وجود کے متعلق بیان فرما دی ہوئی ہیں۔ تو عجیب بات ہے، تو یہ ساری نشانیاں جس کو تم نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہتے پھر رہے ہو، اخراج مقاطعہ اس کا کرتے پھر رہے ہو، حاضری چودھری صاحب اور پوری آپ کی جماعت، اس کے وجود میں تو لفظ بلفظ جو نشانیاں بھی میں نے پڑھ کر سنائی ہیں وہ اس کتاب میں ڈیوائن تھیوری میں پوری اللہ نے کر دی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کی نظر میں جو مفتری ہے اس کے وجود میں تو یہ نشانیاں پوری ہو گئی، اور جو جھوٹے دعوے کرتا رہا زندگی میں، مرزا غلام صاحب کا جسمانی بیٹا تھا، یہ ان نشانیوں کے قریب سے بھی اور نہیں گزرا۔ آگے بتاتا ہوں کہ آگے وہ کہتا ہے کہ نہیں آگے تخم سے ایویں تکے نہ تخم تے لے کے جانا پھرنا، تخم کتوں آ گیا بھائی؟ اللہ نے اس کی وضاحت ہی نہیں کی ذکی غلام کی، یہ کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنے مضامین میرے پڑھیں الغلام.com پر میں نے ان باتوں کی تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے جان کے اللہ نے ان چیزوں کو مخفی رکھا ملہم سے۔ ملہم اپنے طور پر اپنا گمان کرتا رہا کہ شاید کوئی میرا بیٹا ہوگا جسمانی، وہ ڈھونڈتا رہا۔ ڈھونڈنا گمان کرنا گناہ نہیں، ہاں جن بچوں پر لگایا انہوں نے پیش گوئی سنجیدگی سے، اللہ نے ان بچوں کو فوت کر لیا، کیونکہ اگر وہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرتے تو پھر تو بالکل جی وہاں پر تو پھر آنے والا صادق اگر اور تھا جیسے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے تو میں کیا کرتا؟ تو لوگوں نے تو کہنا تھا کہ بشیر اول کو اللہ بنا، مرزا صاحب نے کہا تھا یہ پسے موعود ہے، یا مبارکہ میں زندہ رہتا اللہ اس کو وفات نہ کرتا، تو لوگوں نے تو کہنا تھا کہ وہ دیکھو وہ 3 کو 4 کرنا تھا، وہ مبارکہ میں تھا، پھر اگر وہ دعویٰ بھی کر لیتا زندگی میں تو آنے والا عبدالغفار جمبا جو اس کا پیشگوئی کا مستاق تھا جس کو اللہ نے بنانا تھا وہ کیا کرتا؟ اللہ نے تبھی ان دونوں بچوں کو جس پر مرزا غلام احمد صاحب نے سنجیدگی سے اس پیشگوئی کو لگایا ان کو فوت کر لیا۔ ہاں باقی جو تھے ان کے تفاول کے طور پر نہ رکھے، ان پر چسپوں نہیں کی یہ پیشگوئی، وہ زندہ رہے، بڑے ہو کر پھر بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آگے اگلی نسل تک ہے نا پھرنا نسل لے کے پھرنا، تو یہی تو تمہاری جہالت ہے،
یہی تو تمہاری دنیا داری ہے کہ کھینچ کھینچ کے ادھر لے کے آ رہے ہیں، جس طرح امت محمدیہ غلطی کھا کے بیٹھی ہوئی ہے حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کے حوالے سے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں، یا ختم نبوت وہ بنا کے جھوٹے عقیدے بیٹھے ہوئے ہیں، اجرائے نبوت کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہادی چوہدری صاحب تم بھی اس کو کھینچ کھینچ کر مرزا غلام صاحب کی جسمانی صلب کی طرف لے جاتے پھر رہے ہو، جبکہ اللہ نے ذکی غلام کے متعلق میں دو ٹوک بات کرتا ہوں کہ کہیں بھی مرزا غلام صاحب کی وحی میں نہ اس الہامی پیشگوئی میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، یہ سب باتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی اس لیے تاکہ بعد میں مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کی اولاد کیا کرتی ہے، اس کے ماننے والے چاپلوس ٹائپ لوگ مولوی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تو آپ سارے پھنسے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب جھوٹے عقائد بننے لیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں ہادی چوہدری صاحب، میں ذرا چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میں دے رہا ہوں خطبہ، بعض کو بات لمبی ہو جاتی ہے، لمبے لیکچر یا خطبے ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا، میری اتنی جلدی میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ جلدی میں ختم کر لوں، باتیں زیادہ ہیں، ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے۔ آگے وہ ہادی چوہدری صاحب کہتے ہیں چنانچہ بعد میں آپ علیہ السلام کی ذریت سے پیدا ہونے والے ہر اس بیٹے بریکٹ لکھا ہو غلام کے لیے بھی الہام ہوتا رہا ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، یعنی مرزا ناصر احمد ہے، مرزا طاہر احمد ہے، موجودہ کھٹپینچ ہے ان کا، مرزا مسعود، کبھی ان کے منہ سے بھی کسی جماعت کے لوگوں نے کہا سنا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ ذکی غلام کے ہم مصداق ہیں؟ یعنی یہ سارے لوگ ہو جن کی وہ بات کر رہا ہے یہ 1907 کے بعد ہی پیدا ہونے والے ہیں، کبھی کسی نے کہا ایک جعلی خلیفہ بھی بنے بیٹھے رہے، کبھی خلیفے ہوتے ہوئے یا خلیفہ سے پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات کہی تھی؟ میں بانگ بلند کہہ رہا ہوں اور ثبوت پیش کر رہا ہوں اس کی، اپنی جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں قادیانیوں کے آگے یا پورے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے آگے یا پوری دنیا کے جو میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں اس کا میں کبھی ثبوت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ مرزا غلام صاحب کی سچائی ہے، اصل میں یہ ثبوت جو مرزا غلام صاحب کی تکذیب کر بیٹھے ہیں مسلمان، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بندہ سونے کی طرح سچا تھا، یہ اس کی سچائی کا ثبوت ہے، وہ ذکی غلام آپ لوگ سب لوگوں کے آگے کھڑا ہوگا۔ تو آگے وہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ بعد میں جو پیدا ہوئے وہ خلیفہ جھوٹے بن کے بیٹھ گیا، اس کی طرح وہ کھینچ رہا ہے ہادی چوہدری صاحب اس پیش ہوئی ذکی غلام کی کو کہ نہیں اگر وہ بشیر الدین محمود نہیں سی تو وہ صحیح، تو اس کو اتنے ہی رہنا مرنا ہے، تو مرو تھی اتنے گمراہی سے مرو، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں، بال جو جن کی آخرت تو اللہ نے ٹھیک کرنی ہوئی یا جو لوگ متقی ہو تو ضرور سمجھ جائیں گے اور اس جہالت سے باہر آ جائیں گے اور اس گمراہی سے باہر آ جائیں گے، لیکن جنہوں نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے، دنیا کمانی ہے، تو وہ ادھر ہی چمٹے رہیں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں جو آپ کے کام کو لے کر آگے چلنے والا تھا۔ پہلی بات تو یہ خلیفے جن کی باتیں کر رہے ہیں خلافت کا وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب سے اللہ نے فرمایا ہوا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ نور آیت 56 نازل کی، خلافت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، مرزا غلام صاحب نے براہین اپنی میں بارہا بتایا ہوا ہے کہ اس عہد کے مطابق قیامت تک جو خلیفے ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، پہلے اللہ کے خلیفے ہوں گے کیونکہ اللہ ان کو کھڑا کرے گا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے، تو مسیح کے خلیفوں کو تو نہیں بنتا گا جو یہ نئے ڈرامہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ہادی چوہدری صاحب لکھتا ہے کہ چنانچہ حضرت مسیح موسم کی پیشگوئی کے حقیقی اور بنیادی مصداق، حقیقی اور بنیادی مصداق منہ اس کا سونا تھا، جھوٹے دعوے کر کے پھر شہر کٹا گیا، وہ حقیقی مصداق جس کو تم کہہ رہے ہو، شہر کٹی غالباً 10 مارچ 1954 کا واقعہ ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں پھر اس حقیقی مصداق جس کو تم کہتے پھر رہے ہو اس کی شہر گلہ نے کاٹی نا، پھر پڑا رہا 10-11 سال منجی پر اور گالیاں نکالتا رہا، کوئی حال ہے؟ لوگ کیا لکھتے ہیں جو کام کرتے تھے اس کے گھر میں، کتنی بدبو آتی تھی اس کے جسم سے کہ لوگ سوئٹزرلینڈ کی نرسیں بھی بھاگ گئی وہاں سے جو منگوائی تھی بھی اس کی کیئر کے لیے، وہ بھی بھاگ گئی، ہر بندہ اس کے قریب نہیں آتا تھا، اتنا بدبو اس کے جسم سے آتی تھی جس کو آپ حقیقی مصداق بناتے پھر رہے ہو مردودو۔ آگے کہتے ہیں کہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر خلیفۃ المسیح صالح خلیفے وہ بڑا اٹھاتے ہیں، آپ کی ذریت سے 3 اور ذکی غلام لے، اپنے ٹھوکی اور ذکی غلام تھے، جبکہ انہوں نے نا تک نہیں زندگی کے لیے آیا نا لوگوں نے، اگر بتاتے دعویٰ کرتا مرزا طاہر میرے آگے، میں نے دعویٰ کیا اس کے آگے، وہ کیوں ساری زندگی خاموش رہا، چپ رہا؟ مرزا ناصر نے کوئی بات کی زندگی میں؟ سب جھوٹے لوگ تھے یہ۔ آگے لکھتا ہے اپنا، اس کی میں تحریر پڑھ دیتا ہوں،
کہ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کی حقیقی اور بنیادی مصداق حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یہ میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، بیان ہی لفظ بہ لفظ، آپ رضی اللہ عنہ کی ضروریت سے 3 اور ذکی غلام بریکٹ میں لکھا ہے حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر وغیرہ سارا یہ لکھتا ہے بندہ، میں نے لفظ بہ لفظ پڑھا اس کی عبارت کو، آگے لکھتا ہے بریکٹ کے بعد، آپ علیہ السلام کو عطا ہو چکے ہیں، یہ جعلی لوگ تھے، سارے جھوٹے تھے، یہ بلیک قادیان ہیں۔ مرزا غلام صاحب کو اس کا الہام ہوا تھا 9 اپریل 1907 کو، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دوں گا، تذکرہ سے بھی دیکھ لینا کہ کس طرح اللہ نے بتایا تھا کہ جس طرح وہ دمشقی بلا امت محمدیہ گلے پڑ گئی تھی، اے میرے بندے، اے مرزا غلام، تیرے بعد بلائے دمشق، وہ تو دمشقی بلا تھی نا، تیرے بعد ایک اور بلائے دمشق بننے والی ہے جو تیری اولاد ہی ہوگی۔ ساری باتیں اللہ نے اپنے پاس مخیر کی، ملم کو بتایا نہیں، کیونکہ اگر اللہ ملم کو بتا دیتا تو ملم بندوبست کر کے جاتا ہے ان کا، اپنی اولاد کا بھی خاص کر، اللہ نے صرف بلا دمشق کا الہام کر دیا، ابھی اسی طرح کی بلا ہوگی جس طرح امت محمدیہ کے گلے پڑی تھی، دمشق کا پایا سینٹر جن کا تھا، تو اس قسم کی بلا تیرے ماننے والوں کے گلے بھی پڑنے والی ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ دیکھ لینا تذکرہ میں سے۔ تو آگے وہ لکھتا ہے ہادی، اور یہ پیشگوئی اس رنگ سے بھی بڑی وضاحت سے پوری ہو چکی ہے، کرتے رہو پیشگوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے، لعنتیو تمہارا حال کیا ہو گیا ہے، امت محمدیہ نے تمہیں نکال کے دائرہ اسلام سے باہر بٹھا دیا ہوا ہے، تمہارے پلے کچھ ہے؟ تمہیں تو اسلام سے باہر نکال دیا، یہ تمہارے کرتوت ہیں ہادگیری چوہدری صاحب، جن کی تمہیں سزا ملی ہے، جھوٹے دعووں کی سزا تمہیں ملی ہے۔ تم تو اسلام کا صرف نام لیتے ہو، تمہارا اسلام سے تعلق ہی نہیں، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ احمدیت سے کوئی تعلق ہے، نہ مرزا غلام صاحب سے تعلق ہے۔ تم نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے مرزا غلام صاحب کے اولاد نے، اور تم اس کے دکان کو چلانے والے ہو۔ تمہارے جیسے جو ایمان بیچ کر پھر رہے ہیں مولوی، منی بیچ پھرتے ہیں، وہ اس کو دکان کو چلاتے پھر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ بیٹا ہو یا پوتا، پڑپوتا ہو یا نواسا، وہ ذریت میں عربی زبان میں غلام یا اردو میں بیٹا ہی کہلاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان 3 مذکورہ بالا غلام اور بیٹوں کے ذریعے معترض کی یہ خواہش بھی پوری کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں نے مبالغہ کے لیے بلایا ہادی چودھری، آپ کے جعلی خلیفہ کو، آپ سب کو بلایا 2018 میں۔ اگر یہ واقعی تھے جس طرح تم کہہ رہے ہیں، تھے مضمون سے لکھ رہے ہیں، تو کیوں نہیں میرے نام مبالغے واسطے باہر آئے؟ تو لعنت اللہ علیہ، تم جھوٹوں پر لعنت میں بیچتا ہوں، خدا بھی بیچتا ہے، اس کے فرشتے بھی، پوری دنیا تم پر لعنت بیچتی ہے، تم تو جھوٹے لوگ ہو۔ اگر تم میں صداقت ہوتی ہے، اگر باقی یہ جیسے آپ لکھ رہے ہیں اس مضمون میں، تو 2018 میں آپ لوگوں کو میرا مبالغہ جو میں نے پیشکش کیا آپ لوگوں کے آگے قبول کرنے میں کیا اعتراض تھا؟ میں نے تو عرصہ دراز آپ لوگوں کو سمجھایا، مضامین لکھ لکھ کے سمجھایا، اور اپنے خطبات میں لیکچروں میں سمجھایا۔ پھر میں نے بالآخر کچھ خالدین احمدیت امریکہ میں ہوتے ہیں، کچھ لعنتی جائے لوگ ہیں، ان کے وہ آج کل بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ تو آئی ہوئی ہے ان کو، کریں کیا بیچارے، مطلب کہ جڑی گمراہی جس میں مرنا وہ چاہتی ہیں تو مریں۔ ہم تو بہت دفعہ سمجھا چکے ہیں، ان کو بھی سمجھا چکے ہیں کہ اپنی عاقبت ٹھیک کر لیں۔ جو ڈاکٹر تم بن کر بیٹھے ہوئے امریکہ میں یا جہاں پر بھی، تو یہ تمہاری ڈاکٹری شخصیت کوئی کم نہیں آنی ہے، اصل تقویٰ تمہیں کام آئے گا اور ہدایت ہی ملے گی، ہدایت ہی تمہارے کام آئے گی۔ اگر تم چاہو تو ہدایت پا سکتے ہو۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں ان لوگوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر بن کر سارے امریکہ میں، جو دنیا میں کہتا ہوں کہ ان جعلی اپنے خلیفے کو، ان کو مولویوں کو میرے مقابلے پہ بلاؤ، اس وقت تک چپ نہ ہو جب تک کہ میرے مقابلے پہ نہیں ان کو لے جاتے، پھر میں کہوں گا کہ آپ کے اندر احساس ہے، تقویٰ ہے، کہ آپ بھی کچھ متقی لوگ ہیں۔ تو اگر چپ ہو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو گند پی ہوا ہے اس گند کے ساتھ آپ بھی خوش ہیں، پھر ٹھیک ہے، 2 گند پہ گیا تو چلو اسی اس گند نال ہی ہیں، تو رہو، اللہ تم پر رحم فرمائے اگر تم رحم کے قابل ہو۔ تو میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں یہاں پر، ایسے ہی خیال آیا کہ ہادی چودھری جو آپ نے اس مضمون جعل سازیاں کی ہیں نا، یعنی آپ نے کوشش کی ہے کہ سچ کو جھوٹ بنانے کی اور جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی ہے۔ پورا مضمون آپ پڑھ لیں، لوگ پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے، تو میں اس حوالے سے آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، آپ نے یہی کام کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے
खिरद का नाम जनू रख दिया, जनू का खिरद, खिरद का नाम जनू रख दिया, जनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। हादी चौधरी साहब, आपने भी ये मजमून में यही गाना मारा है, झूठ को सच बनाने की कोशिश की है, और जो सच है वो आ चुका है, खड़ा हो चुका है, और तुम सब के आगे खड़ा हुआ है, तो उसको झूठ बनाते फिर रहे हैं। अल्लाह पर रहम फरमाए। आगे मौलवी साहब लिखते हैं, बस अगर किसी ने बाद में आना था तो वो भी आप अलैहिस्सलाम के तुख्म, नस्ल, ज़ुर्रियत और सुल्ब से ही आने वाले ज़की ग़ुलाम यानी ब्रैकेट में बेटे थे। इंशाल्लाह फिर अगर हादी चौधरी साहब अल्लाह ने आपको हदायत दे दी तो हदायत मिल जाएगी आपको। अगर हदायत ना मिली, इसी रवश पर आप रहे, तो क़यामत के दिन इंशाल्लाह ताला, मैंने अभी कहा है, अभी मैं आपसे कहता हूँ, फिर क़यामत के दिन आपका मजमून भी अल्लाह ताला के आगे होगा, तो आप भी खड़े होंगे, मैं भी मोहम्मद सम और मिर्ज़ा ग़ुलाम रसूल के कदमों में खड़ा होऊंगा, और आपसे पूछ गिछ होगी भी, इधर आओ हादी अली, आपने ये लिखा था अब्दुल गफ्फार जंबा ने। अब मैं लेक्चरों में, खुतबात में आपके मजमून के विषय उधारता फिर रहा हूँ, खोल खोल बता रहा हूँ क्या क्या आपने झूठ बोले हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह कहेगा कि इस बंदे ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, इसके बावजूद भी इस गंद पे आप फंसे रहे, तो आपको जवाब देना होगा। आगे लिखते हैं हादी साहब, इस पहलू को समझने के लिए ये भी देखना चाहिए कि हज़रत मसीह मौसम को याद दहानी के लिए 1865 से 1906 तक तरा नस्ल बैदा कई बार इल्हाम हुआ। चुनांचा इसके ये दोनों मानी हैं, तू अपनी दूर की नस्ल को देखेगा, तू अपनी नस्ल को दूर तक देखेगा, जिसका मकसद आप अलैहिस्सलाम के तुख्म, ज़ुर्रियत, नस्ल और सुल्ब से आइंदा आने वाली नस्लों में पाक बेटों के लिए एक से ज़ायद बार याद आनी थी। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को ये तरह नस्ल बैदा का जो इल्हाम हुआ है, हादी अली चौधरी साहब, इन बातों का तो हमारा जो तनाज़ा है पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से, या पेशगोई ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्ज़मा के हवाले से, या पेशगोई निशान रहमत के हवाले से, इस हवाले से इन बातों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये लोगों को तो गुमराह करते फिर रहे हो अपने मजमून में, इसकी बातें छोड़ के। इसी से तो आम सादा अहमदी फंसे हुए हैं तुम्हारे चुंगल में, तो इसकी तुम बातें करके उनको गुमराह कर देते हो। मैं अहमदियों से कहता हूँ कि अहमदियों, तुम्हारा मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं, ना मैं तुम्हारा मुखालिफ ना तुम मेरे मुखालिफ, तुम इन जालसाजों से चुंगल से निकल आओ। मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद वो मौज ज़की ग़ुलाम, वो मौज निशान रहमत नहीं था, वो मौज मुस्लिम नहीं था जिसका उन्होंने दावा किया। वो झूठा आदमी, वो मुफ्ती अल्लाह था। अल्लाह ने उसकी शहरा काटी, जो सूरत अल-हक़म में अल्लाह ने बयान फरमाया हुआ ना कि जो शख्स भी मेरे पर इफ्तरा करेगा, मैं उसको दाएं हाथ से पकड़ कर उसकी बतीन को कतल कर दूंगा, और फिर तुम में से कोई भी ये जो मैं काम करूँगा इसमें से रुकावट बनने के लिए अगर कोशिश भी करेगा तो नहीं बन सकेगा। अल्लाह ने पूरे नमाजियों के होते हुए मस्जिद मुबारक में कितने लोग थे, अल्लाह ने पकड़ के अपना वादा पूरा फरमा दिया कि मैं तो जो मुफ्ती होते हैं उनके साथ ऐसे ही किया करता हूँ। अल्लाह ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ये कर दिया। ये 10 मार्च 1954 की बातें हैं, मस्जिद मुबारक में नमाज असर के बाद की बातें हैं। तो अल्लाह ने कहा भी जो भी इफ्तरा करेगा मेरे नाम पर, मेरे हवाले से, मैं तो उसकी बतीन को काटूंगा। अजय भी अहमदियों से मैं कहूँगा, अजय भी गैरत करो, को हया करो, मरना है आप लोगों ने, किधर जाओगे वहाँ पे। मैं तो बार बार समझा रहा हूँ, समझाता चलूँगा, कोई माने ना माने मुझे, मेरे इससे कोई तलक नहीं। अल्लाह ने कुरान करीम में बारहा फरमाया हुआ है कि मेरे रसूलों का काम सिर्फ इतना होता है कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि वो खोल खोल के बयान कर दें। तो मेरा काम है खोल खोल के बयान करना, मनवाना मेरा काम नहीं। ना मानो, जहाँ पर आप गुमराह होकर बैठे रहो। तो बाहर इंशाल्लाह आप सब ने मरना है, मैंने भी मरना, मरने के बाद हमारी फिर बातें होंगी भी। अच्छा भी आ जाओ भाई, हूँ पेशी हो गई है, मैदान मैसेज में आ गए हो, हूँ दसो ये की हो गया। बाहर अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए और आप लोगों को बचाए। और हादी अली चौधरी साहब को भी ये तरह नस्ल बैद के इल्हाम छोड़ता फिरा मेरा साहब, इन बातों का पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से कोई हमारा तनाज़ा ही नहीं है। ठीक है, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को अल्लाह ने तवील उम्र की खबरें दी थी, तो इधर पेशगोई मुस्लिम मौत का जिक्र करती है। इन इल्हामों को पढ़ने का मकसद है कि लोगों को उलझा दिया जाए, गुमराह कर दिया जाए। जबकि पेशगोई में जितने भी मुबश्शिर इल्हामात नाज़िल हुए हैं यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर, वो तो कतई फैसला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने 14 जून 1899 को मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का आखिरी लड़का देकर उसकी नरीना औलाद का इख्तिताम कर दिया। ठीक है, उसके बाद 8 इल्हामी बशारतें, न्यूज़ नंबर 160 पढ़ें, मेरे पास भी हैं वो सारे 8। उसके बाद 14 जून 1899 के बाद इल्हाम मेरे पास हैं, वक्त नहीं है तो पढ़ के सुना देता। तो उसके बाद बता दिया भी ये तेरा कोई ज़की ग़ुलाम जो तेरा है ये मुस्लिम हो, तेरा कोई लड़का नहीं है। ये तो अल्लाह ने सब बातें मेरे पास रखी कि ये ज़की ग़ुलाम कहाँ पैदा होगा, कब पैदा होगा, किसके घर में पैदा होगा।
کس کی دعاؤں کو میں سنوں گا؟ بیسیکلی تو یہ مسلم کی برکات ہیں اور مرزا غلام حسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے وہ بندہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں اس نے پیدا ہونا تھا اس گھر والے بھی نیک بزرگ لوگ ہوں گے جن میں اللہ وہ اس کو پیدا کرے گا. تو مرزا غلام حسن تو اپنے بچوں میں ڈھونڈتا رہا اس کو، یہ ان کا جسمانی لڑکا تو تھا نہیں. تو باہر میں نے بارہا کہا ہے کہ ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اگر ڈھونڈتے رہے ہیں لا علمی میں یہ کرتے رہے ہیں کام، باہر وہ چلے گئے اس دنیا سے. آگے مولانا حق دلی صاحب کہتے ہیں چنانچہ آپ علیہ السلام کے الہام میں ذکی غلام کی خوشخبری کو آپ علیہ السلام کے تخم ذریت نسل اور سلب میں محصور، محدود اور متعین کر دیا گیا. سب جھوٹ بول رہے ہیں. حادری چودھری صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب چاہیں کیل میں، جب چاہیں فرینکفرٹ میں، جب چاہیں لندن میں میرے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں. اپنے اسی مضمون کے لیے کھڑا ہو جانا میرے آگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے بھی اور آپ کے مضمون کے بھی بخشی و دوڑ دوں گا. سب آپ نے تو قرآن کریم پر حملہ کیا ہوا ہے. یعنی قادیانی جماعت میں مسلم موعود کے حوالہ سے جو پیش ہوئی ہے اس کے حوالہ سے ایک قادیانی سب لوگ جعلی خلیفے اور ان کے مولوی قرآن کریم پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی سنت اللہ نے مرزا صاحب السلام کو بتایا ہوا ہے. مرزا صاحب نے بارہا میں نے انوار الاسلام کا حوالہ پڑھا ہے مرزا صاحب غلام صاحب کا کہ بھی قرآن کریم کے بعد جتنی قیامت تک بھی وہی کسی پر نازل ہوگی مومن پر، تو وہ اس سنت اور اس کے مطابق ہوگی جو قرآن کریم میں اللہ وعد کر چکا ہے. قرآن کریم میں اللہ کی کیا سنت ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب بھی میں نے کسی نبی ولی کو کسی غلام کی بشارت دی تو بشارت کے وقت وہ غلام ان کے گھر میں نہیں تھا، وہ غلام بشارت کے بعد پیدا کیا. اللہ نے پیدا کرنا تھا، پیدا کیا. تو یہ سنت ہے. تو اسی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں جو وہی اللہ مومنوں پر نیک لوگ جو ہوں گے نازل فرمائے گا، اسی سنت کے مطابق نازل کرے گا. مرزا غلام صاحب کا میں نے خود اپنا گزشتہ خطبہ جمعہ میں حوالہ دیا تھا انوار الاسلام کا. انہوں نے کیا ہے کہ آئندہ قیامت تک قرآن کریم کی وہی کی سنت کے مطابق وہی نازل ہوگی، اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے الہام میں ذکی غلام کی خوشخبری کو آپ علیہ السلام کے تخم ذریت نسل اور سلب میں محصور اور محدود اور متعین کر دیا گیا. نہیں کیا، بلکہ اللہ نے صاف اس وحی میں جو مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی بتا دیا کھول کھول کے، لیکن صاف نہیں بتایا، لیکن بالباستہ رنگ میں بتا دیا کہ تیرا کوئی لڑکا شڑکا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی اللہ نے بتا دیا ملوں کے کہ لڑکی کی طرح میں تیرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. کوئی ایسا وعدہ نہیں. میں حادری چودھری سے کہتا ہوں لوگ سب سننے کا قادیانی جو میرا لیکچر یہ سنیں گے، پورے احمدی جو بھی ہیں جس سماج سے ان کا تعلق ہے سن لیں. میں چیلنج دیتا ہوں حادری سے کہ آپ دکھا دیں مجھے ذکی غلام کے حوالہ سے ایسا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ کا مرزا غلام صاحب کی وحی میں کہ جس طرح لڑکے کے حوالے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اس طرح ذکی غلام کے حوالے سے حادری چودھری یا ان کا جعلی خلیفہ ہے ان کے مولوی سارے دکھا دیں مجھے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا لڑکے کی طرح. مجھے دکھا دیں، میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا. ہے ہی نہیں، اللہ نے وعدہ نہیں کیا ایسا کوئی. تمہارے فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بولتے پھر رہے ہو. آگے وہ کہتے ہیں حادری صاحب اس لیے اس کے تحت یہ پیش گوئی آپ علیہ السلام کی نسل اور ذریت ہی میں بار بار پوری ہونی مقدر تھی اور ہے. یہ سب تمہارا جھوٹ اور فراڈ ہے، ڈرامہ ہے. کوئی خلافت نہیں ہے. پھر میں عام قادیانی کو کہوں گا خلافت کے نام پہ تم سب لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے انہوں نے. کوئی خلافت نہیں ہے ہی نہیں. میں اس کے حوالے سے بات بتاتا ہوں کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ خلافتوں کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ صاحب شریعت نبی جو ہوتے ہیں، نیا دین لانے والے جو نبی ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے بعد خلافت قائم ہو. اللہ اس کا وعدہ کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا خلافت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلافت کا وعدہ فرمایا سورۃ نور آیت 56 میں. مرزا غلام صاحب تو ایک مجدد تھے، دین اسلام کی تجدید کے لیے آپ کو مامور کیا گیا. آسم کے غلام تھے آپ، کوئی نئی شریعت کوئی دین نہیں لایا نیا. کس قسم کی خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ آپ سے کرتا؟ نہیں کیا. آپ علیہ السلام کی پوری کتابیں پڑھ لیں، آپ کی الوصیت پڑھ لیں. آپ علیہ السلام نے کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی آسم کی طرح اللہ تعالیٰ خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا. کوئی ایسی بات ہی نہیں. وہ سمجھدار تھے، صاحب علم اور صاحب معرفت بزرگ تھے مرزا غلام صاحب، جن پر یہ پیش ہوئیں نازل ہوئیں، جن کو اللہ نے اپنے وقت کا امتی نبی بنایا. تو انہوں نے کہیں بھی اپنی بات خلافت کا بات ہی نہیں کی، اور تمہیں خلافت کے نام پر انہوں نے قابو کیا ہوا ہے اور تم قابو ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. اللہ پر رحم فرمائے. اگر آپ رحم کے قابل ہیں تو اللہ
سمجھ دے آپ لوگوں کو. سامعین کرام یہ تو تھی باتیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی باتیں میں حادری چودھری کا مضمون جو ہے نا پہلا دعویٰ کے حوالے سے جو وہ کرتے ہیں بات اپنے اس مضمون میں پہلے دعویٰ کے حوالے سے. تو آج میں نے دوسرا یہ لیکچر ہے. پہلے خطبہ جمعہ میں نے باتیں بتائی ہیں. اس کا میں نے جو اس نے چبڑا ماری ہیں مطلب حادری چودھری نے پہلے دعویٰ کے حوالے سے جو چبڑے ماری ہیں اپنے مضمون میں اس کا میں جواب دے چکا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو دوسرا دعویٰ یا جو بھی ایک فضولیات یہاں پر لکھتا ہے اپنے مضمون میں تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ یا لیکچر جو بھی ہوں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں ان کے جواب ایک ایک لفظ پڑھ کے اس بندے کے جواب دوں کہ کتنے تو نے جھوٹ بولے ہیں. خدا کا خوف کرو, اپنی جان پر رحم کرو. حادری چودھری صاحب میری آپ سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں. میں ایک ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں, شاید پتہ نہیں کتنی حد تک صحیح ہے. جب میں 7ویں 8ویں پڑھتا تھا تو میں احمد نگر پڑھتا تھا. مڈل کلاس میں نے احمد نگر کی. تو وہاں پر نا میں پیدل ہی جایا کرتا تھا, پیدل ہی واپس جانا. 3 4 5 کلومیٹر ہمارا ڈھاور تھا گھر. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہاں پہ نا ایک ذمہ دار تھے, اس کا نام تھا چودھری فضند علی. اب مجھے نہیں پتا بھی کبھی کبھی دل میں میرے آتا ہے کہ شاید ان کے والد نہ ہوں حادری چودھری صاحب کے. بہرحال ان کا پیلوال شہیدوں کا جو ہے نا وہاں پہ رستے میں آتا ہے ڈاور اور احمد نگر کے, وہاں پر انہوں نے زمین لی ہوئی تھی ٹھیکے پر. وہ غالباً چودھری فضند علی چیمہ صاحب تھے یا جو بھی تھے, ان کا نام چودھری فضند علی تھا. اکثر کیا ہوتا تھا, میں ضمنی سی بات میرے دل کی ہے کہ میں بتا دوں لوگوں کو کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم چلتے جاتے تھے نا ڈاور کی طرف, اپنے ڈاور کے لڑکے جو بھی ہوتے تھے تو وہ ٹرالی اور ٹریکٹر جاتا تھا لے کے, تو رستے میں اسٹاپ کر کے نا تو وہ بٹھا لیتا تھا ہم لڑکوں کو بھی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر احمدی اس لحاظ سے نیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھرا ہوا ہے ان تمام متقیوں میں. اگرچہ یہ بات الگ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے گمراہ کر دیا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو, یہ ایک الگ کہانی ہے. وہ بیچارے ان کے پیچھے گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ویسے بحثیت مجموعی احمدی لوگ جو ہیں نا مرزا غلام صاحب کو ماننے والے, ان میں عام دیگر غیر احمدی مسلمانوں کے بہ نسبت تقویٰ زیادہ ہے, بدرجہ عدم تقویٰ میں موجود ہے. لیکن یہاں پر وہ مار کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد کی جو بھی جھوٹ ہیں دجل ہیں ان کے پیچھے لگ گئے. مرزا غلام صاحب کی اولاد کے مرزا صاحب کے نام کی وجہ سے بھی یہ ان کی اولاد ہے, وہ دھوکہ کھا کر بیٹھ گئے. پر اللہ ان پر رحم فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ چودھری فضند علی صاحب تھے. تو اکثر وہ مجھے نا ہمیں, میں بھی تھا اور بھی لڑکے ہوتے تھے, بٹھا لیتا تھا ٹرالی پہ نا. تو اکثر وہ ٹریکٹر کے آگے 2 ہی بندے بیٹھ سکتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹریکٹر سے ادھر کے ٹرالی میں آ جاتا تھا. بزرگ آدمی تھا, نیک آدمی تھا, بال فوت ہو گیا ہوگا, اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے, غریق رحمت فرمائے. میں تو ان کے لیے دعا گوں. یہ تو باتیں میری اسٹوڈنٹ لائف کی باتیں ہیں, وہ ایسے ہی آ گیا. کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ شاید وہ چودھری فضند علی جو تھا شاید یہ حادری چودھری کا باپ نہ ہو. تو بہرحال ایک دفعہ کی بات ہے, اچھی طرح یاد ہے مجھے. میں تھا, میرا ایک کزن بھی تھا, رشتے میں بھانجا بھی لگتا تھا, وہ بھی تھا, اور سارے جنگلی لوگوں کے لڑکے بھی تھے. بیٹھ گئے تو ہم سب سے پوچھا اس نے, چودھری فضند علی نے بھی, آپ کون ہیں, کیا مذہب ہے. ہم نے بتایا, میں نے بھی بتایا ہم احمدی ہیں, ڈاور سے ہمارا تعلق ہے. تو وہ منور تھا, وہ میرا بھانجا بھی لگتا ہے, کزن بھی لگتا ہے. تو اس نے بھی بتایا بھی میرا نام منور احمد ہے. تو مجھ سے پوچھا چودھری فضند علی نے کہ عبدالغفار, آپ کا نام عبدالغفار ہے, غفار کا معنی کیا ہے. تو میں نے بتایا, کیونکہ مجھے بچپن سے یاد ہے کہ غفار میں نا معاف کرنے والا, بخشنے والا. تو پھر منور سے پوچھا کہ منور کا نام اس کا معنی کیا ہے. تو منور نے بھی بتایا, کیونکہ مشہور تھا وہ, اس کا نام بھی بیچارے کا روشنی پڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے کہ اس کا منور کا نام روشنی ہے نا. تو وہ بچپن میں وہ منور احمد, جب ہم کزن ہی تھے, جمبے تھے سارے وہ ڈاور میں, اس کے گھر والوں نے اس کا نام ہی روشنی, چونکہ منور کا نام روشنی ہوتا ہے نا, نور اور روشنی سے نکلا ہے منور, تو اس کا نام ہی گھر والوں نے نک نیم کے طور پر روشنی رکھ دیا. تو بہرحال وہ جب اس کو لوگ چھیڑتے تھے تو اس کا روشنی نام لیتے تھے. بال اس نے بھی بتایا پھر منور روشنی کو کہتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. اور مجھے بعض اوقات خیال آتا ہے دل میں کہ شاید وہ حادری چودھری صاحب کا والد نہ ہو. بہرحال اگر والد تھا تو بہرحال میں ایک بزرگ انسان تھے, اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. فوت ہو گئے ہیں, ہو گئے ہوں گے, کیونکہ یہ 67 کی باتیں ہیں. تو کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہمیں اس نے اپنی ٹرالی پر بٹھایا, پیچھے آ جاتے تھے تو باتیں کرتے تھے.
تو بہرحال نیک آدمی تھے. تو بہرحال یہ مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ شاید یہ حادری چودھری صاحب کا بیٹا ہی نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ہمارے نیک بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں. تو ظاہر حادلی ہو سکتا ہے کہ حادلی نام فرزند علی حادی علی شاید اس حساب سے شاید ان کا ہی والد و بار. یہ چھوٹی سی بات تھی، میرا دل کرتا تھا میں بتا دوں. اللہ کرے اس بزرگ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حادری چودھری صاحب کو ہدایت دے دے. میری تو دعا ہے ان کے لیے. تو ایک ضمنی سی بات تھی. اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ اکثر میں نے کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آنس ہم نے یہ پیشگوئی فرمائی جو نا اپنے بات کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. ایک روایت میں مسیح آنس نے فرمایا ہے، ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ ہیں. تو میں نے اکثر لوگوں کو بتایا ہے اپنے لیکچروں میں بھی خطبات میں بھی. تو اب بھی میں بتا دیتا ہوں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک لمبا عرصہ میں نے ان باتوں کو نہیں بتایا سامعین کو، اگرچہ مجھے پتہ تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ کی رضائی ایسی تھی کہ بنا کھول ان باتوں کو. اب میں کچھ وقت سے کھول رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آنسوں کی یہ جو حدیث ہے نا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوئی. اس وقت بھی میری پاس یہ حدیثیں موجود ہیں. یہ تو وہ حدیث ہے جس سے قادیانی جماعت نے پھر آج کل یہ نکال دی ہے اپنی حقیقت الصالحین سے. تو بارہ میرے پاس ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ایک تو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوتی ہے، اور دوسرا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293 پر یہ حدیث ہے. اور ایک ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے کنز الاعمال 187/2، جامع الصغیر 104/2 بحوالہ حقیقت الصالحین اولڈ ایڈیشن 1967 کا صفحہ 402. ابھی یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ ہے، یہ ہے 402 پر ہے یہ حدیث. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت دوستوں کو کہ میں اکثر اب کہا کرتا ہوں، پہلے نہیں کہا تھا، اور اللہ نے کہا کہہ دے بتا دے. تو میں اب بتاتا ہوں کہ یہ جو عاصم کی یہ روایت ہے نا جس میں عاصم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ. ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیح ہوگا، ایک روایت میں فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہوگا. تو میں نے پچھلے دنوں کچھ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ بعض غیر احمدی حضرات جو ہیں وہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جنبا صاحب مرزا غلام صاحب کو مسیح موعود نہیں مانتے. تو میں نے ان کو تفصیل سے اپنے دوست کو سمجھایا، بتایا کہ میں یہ کہتا ہوں. تو بہرحال وہ ان تک تو بات پہنچ گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس لیکچر میں یہ بات کو کلیئر کر دوں. میں پھر کہتا ہوں اپنے موافقوں کو، اپنے مخالفوں کو، خواہ وہ احمدی ہیں، خواہ وہ لاہوری احمدی ہیں، قادیانی ہیں، یا غیر احمدی حضرات مسلمان ہیں، ان سب کو کہتا ہوں کہ باقی میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. مرزا غلام صاحب درمیان میں عاصم نے جس مادی کا ذکر فرمایا وہ تھے. اور میں نے بارہا جب بتایا یہ باتوں کو، ساتھ ہی میں نے یہ بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سب نمبریوں کا ذیل قرار دیا ہے. آپ علیہ السلام کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو آپ علیہ السلام کی وحی میں تمام نبیوں کا ذیل قرار دیا ہے. میں نے بارہا وہ حوالہ بھی آپ ہم کا پڑھا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں. تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن. جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں. تذکرہ صفحہ 198 چوتھا ایڈیشن. تو علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب جو ہے حقیقت الوحی، اس کا حوالہ اس میں ہے کہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر آپ رسم فرماتے ہیں. یہ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو جنبا صاحب مسیح موعود نہیں مانتے. بالکل میں مانتا ہوں وہ تھے، کیونکہ اللہ نے تمام نبیوں کا ذیل قرار دیتا ہے. تمام نبیوں میں عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، تو وہ اپنے زمانے کے عیسیٰ ابن مریم بھی تھے. پھر جھگڑا کیا کس بات کا رہ گیا؟ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں، جو حوالہ پڑھا میں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں.
اور آسم کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو میں یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ بالکل مرزا غلام صاحب اپنے وقت کے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے، تو میں ان کو ایمان رکھتا ہوں، ان کی دعاؤں کا تو نتیجہ ہوں میں آپ لوگوں کے آگے کھڑا۔ ہاں یہ بات جو ہے کہ وہ دو وجود ہیں، آسم کے بعد وہ دو وجود ہیں۔ بالعموم تو حدیث مجددین جو آسم نے اپنی امت کے آگے رکھی ہے، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کو مأمور فرماتا ہے تجدید اسلام کے لیے، لیکن اس تجدیدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو وجودوں کا، وہ بھی اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہی ہیں، بارہا بتا چکا ہوں میں۔ آسم نے ان میں سے ایک کا نام مہدی رکھا، ایک کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا، مسیح بھی رکھا۔ تو یہ دو الگ الگ وجود ہیں، دو انہوں کے اپنے زمانے ہیں۔ امام مہدی درمیان میں ہے اور مسیح یا عیسیٰ ابن مریم آخر پہ ہیں۔ یہ درمیان اور آخر والے ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتے۔ میں نے بارہا بتایا ہے کہ امام مہدی مرزا غلام صاحب تھے اور تمام نبیوں کو ذل ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن آسم نے جس حدیث کا ذکر فرمایا ہے خدا کی قسم کھا کر، کہ آسم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، وہ حاکم عادل ہوگا، خنزیروں کو قتل کرے گا وغیرہ، لمبی حدیث ہے۔ تو اور بہت ساری حدیثیں مطلب کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے، یہ ساری جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بات آسم نے فرمائی ہے نا، تو یہ وہ موعود عیسیٰ ابن مریم وہ وجود ہے جس کی آسم نے اپنی روایت میں آخر پہ خبر دی ہے، وہ موعود ہے عیسیٰ ابن مریم۔ وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں ملا تھا، جس کا متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ رحمت کا نشان، یہ ذکی غلام، یہ مجھ سے موعود وہ وجود ہے جس کی آسم نے 1500 سال پہلے خبر دی تھی امت کو کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو، جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کا آسم نام لیا ہے، تو یہ وہ مجھ سے موعود ہے چلہ ہوشیارپور میں نازل والی پیشگوئی جو محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی۔ محمدی مریم خود اس کی مصداق نہیں تھے، یہ بس میں کہہ رہا ہوں، سوچو اس پہ غور کرو۔ جیسے کہ شعر میں اللہ فرماتا ہے، فارسی کا شعر ہے، مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زید درگاہ خدا مردے بسد آزاد نہیں آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز نہیں آید۔ یہ عیسیٰ مسیح عیسیٰ بن مریم ہی تو ہے، یہ خود مرزا غلام صاحب تو نہیں تھے۔ تو یہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جس کی مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو بشارت دی گئی تھی، جو چلہ ہوشیارپور میں آپ پر وہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، یا جس کی دوسرے لفظوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے امت محمدیہ کو خبر دی ہوئی ہے کہ یہ نازل ہوگا۔ امت محمدیہ ساری وہ نازل کے لفظ دھوکہ کھا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو موسی سلسلے کے مسیح عیسیٰ بن مریم کو زندہ آسمان پر چڑھا کر وہ آخر پر اتارنا چاہتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، درجہ اس میں کوئی حقیقت نہیں، وہ فوت ہو چکا ہے۔ علاوہ اس کے میں احمدیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ عیسیٰ جس کا شعر میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بشارت دیتا ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ مرزا غلام صاحب نہیں تھے، یہ وہ ان کا موعود ذکی غلام ہے، موعود روحانی فرزند ہے، موعود نشان رحمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جمبا صاحب مرزا غلام صاحب کو مسیح موعود نہیں مانتے۔ دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے تمام نبیوں کو ذیل ہوتے ہوئے، ہاں وہ موعود وجود جو مہدی کے بعد ہے وہ ایک الگ وجود ہے، وہ وہی وجود ہے جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو بشارت دی تھی، جس کی وہ خود مرزا غلام صاحب نہیں تھے، ہاں یہ بشارت ان پر نازل ہوئی تھی۔ وہ چلہ ہوشیارپور میں وہ پیش ہوئی محمدی مریم جو تھی نشان رحمت یا ذکی غلام کے حوالے سے، وہ الہام ان پر نازل ہوا، وہ حاصل کرنے والی تھی۔ اور آگے اکثر میں نے کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی نشان رحمت یا ذکی غلام کی، ایک لحاظ سے آسم کی 1500 سال پہلے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کو ہی دہرایا گیا ہے چلہ ہوشیارپور میں، ایک لحاظ سے وہی پیش ہوئی ہے، وہی وجود ہے جس کا آسم نے خبر دی ہوئی ہے۔ اور ایک رنگ سے کہ نئی پیش ہوئی اس طرح بنتی ہے کہ نئے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم اور مرزا غلام صاحب پر الہام فرمایا۔ وہ تفصیلی بات ہے، میں وہ میرے پاس ہے، جس نے پڑھنی ہو تو نیوز نمبر 160 پر جا کے پڑھ لیں، وہاں پر تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے جب دیکھتے ہیں کہ ایک نئی پیش ہوئی بن جاتی ہے، لیکن ہے وہ وہی پیش ہوئی جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے امت محمدیہ کو خبر دی ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ سامعین جو کہتے ہیں کہ جمبا صاحب مانتے نہیں ہیں، بالکل میں بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل میرے آقا تھے اور میری روحانی ماں ہیں، وہ میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، میں اپنے وجود میں کچھ بھی نہیں ہوں۔
اگر کچھ مجھے ملا ہے تو اللہ کا فضل میرے شامل حال ہوا، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میرے اندر آئیں کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ڈالی تھی۔ اور اکثر میں نے بتایا ہوئے لوگوں کو کہ میں بچپن سے ہی اللہ کے حضور میں دعائیں کرنی شروع کر دی کہ اللہ یہ کیسا وجود تھا جو عاصم کا جب دینیات میں اسلامیت میں ذکر ملتا تھا کہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی ان کی سنت کے پیچھے چلوں۔ میں قسم کھا کر کے آتا ہوں میرے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ زمانے میں غلام بنانے والا، میرے وہم و گمان میں نہیں تھی باتیں۔ میں باہر وہ جب اسلامیات یا دینیات مضمون میں عاصم کا ذکر سیرت کا ملتا تھا تو میں پڑھ کے بڑا حیران ہوتا تھا اور دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی توفیق بخش، ان کی سنت جیسی بھی ہم پڑھتے ہیں اس قسم کے نیک کام مجھے بھی کرنے کی توفیق دے۔ اور کسی حد تک بلکہ بہت حد تک اللہ نے میری دعائیں سنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو تھا اللہ نے اس طریقے سے مجھے رکھا کہ جس حد تک میرے لیے ممکن تھا میں نے اس کو اپنے وجود میں پورا کرنے کی کوشش کی۔ اور جن لوگوں میں زندگی میں نے گزاری ہے زندگی، جن لوگوں میں رہا ہوں، ربا تھا، کراچی تھا، لاہور تھا، ڈاور میں، جن لوگوں میں رہا ہوں وہ جو جانتے ہیں، جن لوگوں میں رہا وہ میری زندگی کو جانتے ہیں میں کیسا انسان رہا ہوں۔ دعوت سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، تو باہر یہ زمینی سی باتیں تھیں میں نے بتا دیا۔ اور وہ جو مخالف اعتراض کر رہے ہیں کہ جمبا صاحب مانتے نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کو میں نتیجہ ہوں، وہ تو بالکل اپنے زمانے کے مسیح عیسیٰ بن مریم تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے۔ تو اس واسطے یہ باریک سی بات ہے کہ مہدی اور عیسیٰ بن مریم موعود جو ہے وہ دو الگ وجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرزا غلام صاحب مسیح عیسیٰ بن مریم نہیں تھے، وہ تو تھے، میں نے ابھی ان کا حوالہ پڑھا ہے۔ ہاں وہ دوسرا الگ وجود ہے جو آخر پہ نازل ہوگا عاصم کی پیشگوئی کے مطابق، اور وہ وہی وجود ہے جس کی چلہ و شارپوں میں اللہ تعالیٰ نے محمد مرزا غلام صاحب کو بشارت دے دی تھی۔ تو وہی وجود ہے، وہ کوئی نیا وجود ایک رنگ میں نیا بھی بن جاتا ہے جب ہم اس پیشگوئی کو دیکھتے ہیں، ورنہ تو وہی عاصم کی پیشگوئی کے مطابق ہی، یہی عاصم کی پیشگوئی کو چلہ و شارپوں میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے وجود میں دعائیں جب انہوں نے مانگی تو دہرایا گیا ہے، وہ نشان کے طور پر بتایا گیا کہ یہ میں آپ کو دوں گا، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں کچھ باتیں، پیشگوئی تو لمبی ہے، دل تو کہتا ہے میں ساری پڑھ دوں تاکہ لوگوں میں یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا گیا جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فضل اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے ہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخاطب کر کے ملہم کو، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ الہام میں فرمایا گیا، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے، یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کو دنیا کا کوئی عالم، سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان، چیلنج کر کے دکھائے اس کو ورچوئس گاڈ، یہ الہامی نظریہ اس آیت پر نازل ہوا، اور بس دعائیں کرتا چلا گیا، اللہ نے مجھے نازل فرما دیا، تو ساری تفصیل اس میں آ جاتی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دوسرا حصہ پیش ہوئی گا، پہلا حصہ ابھی میں نے پڑھا ہے، دوسرا حصہ، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، یہ لڑکا کے لفظ ملہم کے ہیں، الہام نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انباویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے،
مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. اس کے ساتھ تیسرا حصہ پیش گوئی کا، اس کے ساتھ فضل ہے، نہیں چوتھا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ. تیسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یعنی دوسرے حصے میں صرف یہ وجود لفظ آتے ہیں کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اسٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اسٹاپ. یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل. میں نے اپنے مضمونوں میں کھول کھول کر لوگوں کو بارہا پتہ نہیں کتنے مضمون لکھ دیے ہیں میں نے بتایا ہوا لوگوں کو. آگے چوتھا حصہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے. ابھی میں نے وہ جو آیات پڑھی ہیں آپ لوگوں کے آگے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کلمت اللہ فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یبشرو کے بکلمات من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. دیکھنا وہی کلمت اللہ وجیہ فی الدنیا والآخرۃ. سارا یہ اس پیشگوئی میں یہی باتیں آتی ہیں. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. بریکٹ میں معلوم لکھتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. یہ مرکزی علمی نشانیاں اس ڈیوائن تھیوری میں ساری اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پوری کر دی ہیں. میں قادیانیوں سے کہوں گا، حدیث 24 کو کہوں گا کہ کیا انسان کسی اندر طاقت ہے کہ عقل کے ساتھ یہ باتیں علم و معرفت کامل جو ہے اپنے وجود میں، اور انہی نشانیوں کے ساتھ جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ و شارپور میں دن جو پیشگوئی نازل کی تھی اس میں اللہ نے بیان فرما دی. کیا جھوٹا کو بندہ عقل کے ساتھ ان باتوں کو اپنے وجود میں پوری فرق ما سکتا ہے؟ اس لفظ ب لفظ ساری نشانیاں اس وجود میں نے بارہا بتایا ہوا ہے. خاکسار لیکچر نمبر 144 145 146 147 دوبارہ سنیں جو لوگ نہیں جانتے تو انشاءاللہ ان کو پتہ لگ جائے گا. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. یعنی وہ صاحب الہام ہوگا، اللہ اس کو وحی کرے گا، اس پر نازل فرمائے گا. اپنے پاس ہی نہیں وہ دعوے کرتا پھرے گا. اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امر مقضیہ. یہ جو حادی چوہدری صاحب ہیں نا اپنے وہ مضمون بار بار کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیشگوئی کی عظمت کے لیے بار بار نہیں سب جھوٹ بول رہے ہو. پیشگوئی کی عظمت تو ساری اس میں آ گئی جو میں بتا رہا ہوں. پیشگوئی پڑھ کے ساری باتیں انہوں نے بیان فرما دی اس کے متعلق. تو یہ بار بار جو پیشگوئی نازل اللہ نے کی تھی وہ اس میں بالواسطہ رنگ میں اللہ تعالیٰ ملک کو بتا رہا تھا کہ یہ تو ابھی میں بشارتیں دے رہا ہوں، اس کی ابھی اس نے پیدا ہونا ہے. اور ان باتوں میں اس نزول وحی میں ذکی غلام کے حوالے سے اللہ نے سب باتیں کھول دیں بالواسطہ رنگ میں ملہم پر کہ ایک تو تیرا لڑکا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ بھی کھول دی کہ لڑکی کی طرح اللہ نے ذکی غلام کے حوالے سے ملہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ یہ ذکی غلام تیرے تخم سے تیری ذریت و نسل ہوا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حادی چوہدری صاحب آئیں دکھا کے دکھائیں مجھے دکھا کے دکھائیں مرزا غلام صاحب کی وحی میں یہ بات کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. یہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والا اردو میں یا عربی میں الہام مجھے دکھا دیں، میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا. مرزا غلام صاحب کے الفاظ نہیں، وہ تو تب بھی تشریح کرتے رہے ساری زندگی اس پیشگوئی کی یہ ذکی غلام کی. اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو یہ پیشگوئی میں نے پڑھ دی ہے. سامعین کرام آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے. جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کی جھوٹے کی کوئی مخالفت نہیں زندگی میں ہوئی. آج تک وہ لوگ چپ رہے ہوئے اس کے ساتھ. وہ جعل ساز آدمی تھا، وہ قطعاً حق نہیں تھا. سامعین کرام ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، جبکہ اس وقت قادیانی جماعت میں ہو رہی ہے. ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور میں ایک مار کا کرب و بلا ہے، ہر دور یزیدوں کا طرف دار رہا ہے. میں یوں بھی کہوں گا اپنی جانوں پر رحم فرماؤ. تم نے ہمیشہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا، مرنا ہے، مر کے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. میں نے بھی ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخرت کو بچاؤ. ان جعل سازوں کے چنگل سے خلافت کے نام پر یہ ڈرامہ اشارہ چھوڑ دو. لعنت بھیجو اس پر، جھوٹ پر، سب جھوٹ ہے.
سامعین کرام، پاکستان کے ایک نامور دانشور جناب انور مسعود صاحب فرماتے ہیں، حقیقت ہے مگر بہت تکلیف دہ ہے، جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت قادیانی جماعت کا زیادہ تر، اور کچھ حد تک لاہوری جماعت کا بھی، زیادہ تر قادیانی جماعت کا یہی حال ہے جو محترم انور مسعود صاحب فرما رہے ہیں، جہاں دماغ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ان قادیانی احمدیوں کو باندھنے والی زنجیروں کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی غلام بنا دیے، اتنی برین واشنگ کی، اور ان کو طبقات میں فرعون کی طرح تمثیل کر دیا۔ اطفال الاحمدیہ، ناصرۃ الاحمدیہ، لجنہ اور خدام الاحمدیہ، ناصر اللہ، پتہ نہیں کتنے کتنے انہوں نے پھنسا دیتا ہے، وہ اتنے پھنسے بیٹھے ہیں، جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ میں نے بارہا بتایا مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے الہام میں کہ آپ کی جماعت بھی بنی اسرائیل کی کیا مقام ہے، تذکرہ میں یہ الہام ملتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی قیم ہے، جس طرح فرعون نے اس وقت کے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ظلم کیے تھے کہ ان کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح دور حاضر کے مرزا بشیر الدین مامون جو ہے فرعون تھا، بڑا فرعون تھا، اس نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے کے ساتھ بھی یہی کام کیا، طبقات میں تقسیم کر دیا ان پر حکومت کرنے کے لیے، ان کو قابو رکھنے کے لیے۔ کس طرح کہ اطفال الاحمدیہ، ناصرۃ الاحمدیہ، لجنہ، اماء اللہ، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، یہ ساری میں نے لکھا ہوا، کئی بار بتایا بھی ہوگا کہ کب کب یہ ان کی اس نے یہ تنظیمیں بنائی تھیں۔ بہر اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں احمدیوں سے کہوں گا کہ دیکھو مجھے مان کر مجھے کیا، میں آپ نہیں مانیں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں، لیکن آپ کا اللہ بھلا کر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھلا کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک بھیجی ہوئی مرسل کو مانا۔ لیکن سچے مرسل کو مان کر نا قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ نہیں مرسل کو بھی مان لیں تو کچھ بھی ہمیں نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو کتنی تکلیفیں ہوئی تھیں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو کتنی تکلیفیں ہوئی تھیں، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، سب جتنے گزرے ہیں ان کے ماننے والوں کو کتنی کتنی تکلیفیں مخالفوں نے دی تھیں، آپ کو بھی ہوں گی۔ تو یہ تو دکھ سہنے پڑیں گے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ اللہ کرے آپ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو۔ تو یہ جو انور مسعود صاحب نے فرمایا نا، جہاں دماغ ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اس وقت قادیانی جماعت کا یہی حال ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اگر یہ رحم کو قابل ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورت اعراف کی آیات 7 تا 10 میں فرماتا ہے، میں چاہتا ہوں پڑھ کر سنا دوں آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے، پس ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، ان لوگوں سے ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ قادیانی جماعت کے لوگوں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں، یاد رکھو آپ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ بس ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ قوموں سے پوچھا جائے گا، بلکہ وہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے ہی پوچھا جائے گا، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ اے عبدالغفار، میں نے تجھے مامور کیا تھا، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں پوری مسلمانوں کی طرف میں نے مامور کیا تھا تجھے، کیا تو نے جو باتیں میں نے تجھے بتائی تھی کھول کھول کے بتا دی تھی؟ تو میں تو کہوں گا کہ اے اللہ میاں، میں تو کھپ تھک گیا، یہ تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں وہ سچ کو۔ تو بہرحال تیاری کریں، اپنا اللہ کرے تم پر اللہ کا رحم ہو جائے اور آپ ہدایت پا جائیں۔
آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم ان پر علم کی بنا پر تاریخی واقعات پڑھیں گے اور ہم کبھی غائب نہیں رہے. یہ آخرت کی باتیں ہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. اگلی آیت میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے اور حق ہی اس دن وزنی ثابت ہوگا، پس وہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا بس سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے ناانصافی کرتے تھے. تو میری گزارش ہے پورے بنی نوع انسان کو جو میرا لیکچر سنیں، اور ہمارے غیر احمدی مسلمان وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارے مخالف تو نہیں ہیں، بہر وہ سیدھے راہ پر نہیں ہے اس وقت. نہ ختم نبوت کے عقیدہ میں کچھ سزائی ہے، سب جھوٹ ہے، اور نہ حیات مسیح کے عقیدہ میں کچھ سزائی، یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے. مرزا غلام صاحب میری روحانی ماں بھی سمجھاتے چلی گئی ہے اس دنیا میں بھی سمجھاتا پھر رہا ہوں لوگوں کو بار بار، اور بطور خاص احمدیوں کو، اور یہ قادیانی جماعت کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لاہوریوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنی عاقبت کا خیال کرو، اور اس دجل و فریب جو ہے آپ لوگوں کے امیروں نے ان نام نہاد جعلی خلیفوں نے کیا ہوا، اس سے باہر نکلو. تو اللہ کرے کہ ان کو یہ باتیں، ان کی جو میری باتیں ہیں ان کی سمجھ میں آ جائیں اور اس دجل سے باہر آ جائیں. تو سامعین کرام، میں ایک مرزا غلام صاحب کا بڑا اہم ایک حوالہ ہے وہ پڑھ کر اپنے اس لیکچر کو ختم کروں گا. مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی کتاب نور الحق حصہ اول روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تو راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے. حادری چوئی صاحب، یہ جو آپ نے مضمون لکھا ہے نا، جس کا میں اب جواب دے رہا ہوں، یہ سارا جھوٹ آپ نے مرزا صاحب نے جو لکھا ہے یہ وہی کامیاب کرتے پھر رہے ہو لوگوں پر، یعنی چھپاتے پھر رہے ہو حقیقت کو. لیکن وہ حقیقت کہاں چھپ گئی ہے؟ یہ عاجز کھڑا ہوا ہے، اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے. تو یہ کام دجل فریب کا جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا اپنی اس الفاظ میں، وہ تم کر رہے ہو ان جعلی خلیفوں کو پیچھے لا کے اپنی دنیا کے لیے. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کو کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے. وے کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کی کوئی کرینہ مددگار نہ ہو. یہی حادری چوئی صاحب، یہی آپ کرتے پھر رہے ہیں. اللہ آپ پر رحم فرمائے اگر آپ رحم کے قابل ہیں، ورنہ اللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، آپ اس گمراہی سے بچ جائیں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، بس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے. تو یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں. اللہ کرے میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ میں سے استفادہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی پہ میں اپنا آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.